السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے کچھ روپ ہیں من کے درپن کے۔ ناول کی رائٹر ہے طلعت نظامی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ درد وہ ہے جسے چبھن سوچے، ہے وہ منزل جسے تھکن سوچے۔ فکر وہ ہے جو خون میں حل ہو، بات وہ ہے جسے بدن سوچے۔ آنسو آنکھوں میں تیرتے امڑتے چلے آ رہے تھے۔ وہ بمشکل اپنی آواز کو رننے سے روک پا رہی تھی کہ پپا کو دکھ پہنچے گا۔ اسے کمزور پڑتا دیکھ کر لب بھینچ بھینچ کر زخمی کر لیے تھے، لیکن وہ جہاں دیدہ انسان تھے، سمجھ رہے تھے کہ اتنی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ آنسو جیسے فطری چیز کو تو وہ مضبوط اعصاب رکھنے والے اور بے پناہ سیلف کنٹرول کے مالک ہونے کے باوجود روک نہ سکے تھے۔ وہ تڑپ گئی۔ ویسے بھی بہانا چاہیے تھا رونے کا۔ انہوں نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ رونے میں شدت آ گئی۔ کچھ نہ دیتے بابا مجھے، یہ بینک بیلنس، کوٹھی کار، بس مجھے اپنے وجود کا سہارا ہی دے دیتے۔ کتنی بد نصیب ہوں میں کہ تنہائی کا عذاب میرے لوہی تقدیر پر لکھ دیا گیا۔ کم از کم آپ تو مما کی طرح بے وفائی نہ کرتے۔ میں نے تو سدا آپ کا بازو بن کر زندگی گزارنے کے متعلق سوچا تھا، لیکن آپ پگلی، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ دل کا عارضہ تو مجھے تمہاری مما کی روانگی کے بال سے لاحق ہوا ہے۔ اسی وقت میں ہمت ہار دیتا تو پال پوس کر اتنا بڑا کیسے کرتا۔ ابھی تکلیف نہیں ہے مجھے، بس وقتی ڈپریشن ہے۔ بہلاؤں سے تقدیریں نہیں بدلا کرتی۔ مجھے خبر ہے میں تنہا آئی ہوں اس دنیا میں اور تنہا ہی مر جانا ہے۔ وہ مچل گئی۔ نادانوں جیسی باتیں مت کرو۔ تمہیں خبر نہیں ایسے الفاظ سن کر مجھے کتنی اذیت پہنچتی ہے، اور آپ کو جو اس حالت میں دیکھ کر میرے دل میں لرزے اٹھ رہے ہیں، ان کا ازالہ کون کرے گا؟ ڈاکٹر ہونا اسی لیے شکی اور وہمی ہو گئی ہو۔ اللہ نے مجھے بھی دو آنکھیں اور دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کے لیے۔ حقیقت پر پردہ تو آپ ڈال رہے ہیں اور مجھے ڈاکٹر سمجھتے ہوئے بھی ننھی بچی کی طرح بہلا رہے ہیں۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھے دھوکہ دیا جائے؟ اب بھی وہ لڑنے سے خود کو باز نہ رکھ سکی تو کیا میں موت موت پکارتا سڑکوں پر جا نکلوں، موت سے پہلے مر جاؤں؟ حد ہوتی ہے حماقت کی۔ یہ بچوں کی سی باتیں ہیں کہ نہیں؟ مانا تو کریں پاپا، مانا تو کریں کہ آپ پھر مجھے تنہائی کا ایک لمبا عذاب کاٹنے کو تیار کر رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ سڑکوں پر جا نکلے؟ مما کی موت اور پھر تنہائی کے احساس نے اسے حد سے زیادہ چڑچڑا اور حساس بنا دیا تھا۔ مشیت ایزدی ہے کہ وہ مجھے رکھ لے یا بچا لے، پھر موت کا ایک دن معین ہے۔ اس حقیقت سے نہ تم انکاری ہو سکتی ہو نہ میں۔ کتنی آسانی سے معاملہ طے کر دیا، یہ بھی نہ سوچا میرے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ سسک پڑی۔ تو بھئی تم ہی نے تو کہا تھا حقیقت کو تسلیم کریں۔ اب جب میں نے تسلیم کر لیا تو دل کمزور پڑ گیا۔ بس اتنی ہی ہمت ہے میری بیٹی میں۔ بہت خوب ڈاکٹر ہو کر چوہیا جیسا دل رکھتی ہو۔ ماں باپ کی محبت کے آگے اولاد کی حیثیت چوہے سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ پپا اتنی بڑی دنیا میں کس کے سہارے مجھے چھوڑ کر جائیں گے؟ بچپن مما کی یادوں میں سسک سسک کر کاٹ دیا۔ اب مجھ میں حوصلہ نہیں دکھوں کی کوئی بھی خلیج بانٹنے کا۔ میری قسمت میں آپلہ پائی کیوں لکھ دی گئی ہے؟ مما کی تو میں نے گود کی خوشبو بھی شاید محسوس نہ کی ہو، لیکن آپ جو اپنی تربیت، تعلیم، اعتماد، محبت دے کر چلنے کو تیار ہیں، تم ملک الموت سے بھی لڑنا سمجھی۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ کر جانا چاہتا، اسی لیے امتیاز ماما کو گاؤں بھیجا ہے۔ وہ ایک دم چونکی۔ گاؤں اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تمہارے سر پہ سائبان تان دوں، اس سے پہلے کہ میری سانس کی ڈور ٹوٹ جائے۔ تمہاری پھپھو کے بیٹے ارکم سے تمہارا نکاح پڑھوا دوں۔ کسی کی خواہشوں کے ملبے تلے اس کی سسکیاں دبی دبی سنائی دے رہی تھی۔ تم نے دیکھا ہوا ہے اسے، شریف، خوبصورت، سمجھدار ہے۔ ذہانت ماشاءاللہ اس درجے کی ہے کہ اگر اسے موقع دیا جاتا تو آگے بھی پڑھتا، لیکن تمہارے پھپھا کی قبل از وقت موت نے احساس ذمہ داری سے روشناس کرا دیا۔ 3 بہنوں کا بوجھ کندھوں پر تھا، اب 2 کی شادیاں ہو گئی ہیں۔ تمہاری پھپھو کی نظر تم پر بہت پہلے سے تھی، لیکن اس خیال سے چپ تھی کہ شہر کی لڑکی ہو، تم ان کے ماحول میں ایڈجسٹ کر پاؤ گی کہ نہیں۔ لیکن بیٹا مجھے ان کے اندیشے سے زیادہ اپنی تربیت پر فخر اور تم پر اعتماد ہے کہ تم نے میری جیسی وسیع ذہنیت پائی ہے۔ مادہ پرستی تم میں نہیں، کوئی تکبر نہیں، اور اپنی پھپھو کے ماحول میں خود کو سمونے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ وہ اس کے احساسات سے بے خبر ٹھہر ٹھہر کر بولے جا رہے تھے۔ وہ سانس روکے سب سنتی جا رہی تھی کہ غم کی ایک لکیر بھی بستر مرگ پہ پڑے پپا کو دکھ نہ پہنچا دے۔ بولو بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ پپا اس کے حق میں تمام دلائل پیش کر کے فیصلہ کرنے کو کہہ رہے تھے۔ دل نے احتجاج بلند کیا۔ پپا میں تو ان کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاؤں گی، لیکن کیا وہ میرے ذہنی ماحول کو قبول کر پائیں گے؟ اسے خبر تھی کہ ایسی حالت میں یہ سب سے بھودا احتجاج ہے۔ لڑکیاں سسرال جا کر ان کے ماحول کے مطابق اپنی ذہنی روش کو ترتیب دے لیتی ہیں، نہ کہ انہیں بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تم پڑھی لکھی، سمجھدار ہو، حالات کا مقابلہ کرنا جانتی ہو، اور یہ بھی کہ تمہاری پھپھو تمہیں کتنا چاہتی ہیں۔ ایڈجسٹ ہونے کے لیے ہم پلا ہونا ضروری نہیں، ذہنی مطابقت ضروری ہے۔ وہ لوگ کم پڑھے لکھے ضرور ہیں لیکن ذہنی جاہل نہیں، جس کا ثبوت اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے گاؤں کے باشندے ہونے کے باوجود تمہیں اسپتال اور جاب کی اجازت دے دی ہے۔ میرا دل کہتا ہے تم خوش رہو گی۔
وہ بالکل ساکت ہو گئی تھی، جیسے ایک لفظ بھی نہ بولنے کی قسم خود کو دے ڈالی ہو۔ میں تمہیں اپنے دوستوں کے پڑھے لکھے بیٹوں سے بھی بیاہ سکتا تھا، انتظار کر سکتا تھا تمہارے لیے کسی اچھے رشتے کا، لیکن اس وقت جب میرے علاوہ بھی تمہاری پشت پر اپنے حق کے لیے بولنے والا کوئی موجود ہوتا، یا پھر میں بھی تندرست ہوتا، اپنوں کے درمیان کسی پشت پناہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے اعتماد ہے ان لوگوں پر۔ انہوں نے اس کی جانب دیکھا، ایک آنسو گال پر آ کر لڑک گیا، ان کا دل بھی تھوڑا سا لڑکھڑایا تھا۔ بالفرض میں ادھر تمہارا رشتہ نہ کروں تو ایسے نازک وقت میں وہی لوگ تمہارا ہاتھ مانگنے آ سکتے ہیں جنہیں تم سے زیادہ تمہاری جائیداد کی ضرورت ہوگی، جو اپنے کاروبار پر سرمایہ لگا کر اسے چمکانا چاہتے ہوں۔ تو کیا دھوکے بازوں میں گزارا کر لوگی بیٹے؟ پھر بھی تم چاہو گی تو یہ رشتہ نہیں لگاتا۔ ایسے وقت میں ایسے حالات نہ نکلتے بن رہے تھے نہ اگلتے، لیکن جب پس پردہ کسی کی محبتیں بھی ہوں تو تاوان ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ پاپا کی خوشی اسی میں تھی کہ ارقم ان کا داماد بن جائے، اور مرتے ہوئے انسان کی بات نہ ماننا تو حد درجے کی کم ظرفی ہوتی ہے۔ ان کے سوا اس کا تھا ہی کون جس نے بچپن سے ہی ہونٹوں سے نکلی ہر بات کو اپنا ایمان بنا لیا؟ وہاں یہ بھی سودا صحیح تھا، فیصلہ ہو گیا تھا۔ نہیں پاپا، جیسی آپ کی مرضی، آپ کی خوشی میری خوشی ہے۔ لرزتی آواز پر قابو پایا۔ جیتی رہو، ماشاءاللہ تم ان کے گھر خوش رہو گی۔ پھپھو کو لینے بھیجا ہے، کل تک آ جائیں گی۔ رخصتی جوں ہی وہ چاہیں گی ہو جائے گی، جیسے ہی ان کی قابل زمینیں مل جائیں گی۔ ارقم نے کیس کیا ہوا ہے، کم از کم تمہاری طرف سے میں تو مطمئن ہو جاؤں گا۔ چہرہ اندرونی مسرت سے جگمگانے لگا۔ لائٹ آف کر دو بیٹا اور تم جا کر آرام کرو۔ نہیں، میں یہاں آپ کے پاس سوؤں گی، آپ آرام کریں۔ باقی دل کو سمجھاتے ہوئے اس نے لائٹ آف کر دی۔ آنسو اندھیرے میں قطار در قطار بہہ نکلے۔ دل سناٹے کی زد پر تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ ارقم اسے پسند نہ تھا، وجاہت تو اس کی غضب کی تھی، لیکن صورت کی بنا پر ساری زندگی کا فیصلہ ہوتا تو کم صورتوں کی تقدیریں نہیں چمکتیں۔ ارقم کی تعلیم، ان کا گھرانہ ماحول خوف بن کر دل میں سمٹ آئے تھے۔ اس نے کچی عمر کی لڑکیوں کی طرح کچے رنگوں والے خواب آنکھوں میں نہیں سجائے تھے، ورنہ محبت کے حصول کے لیے ارقم کو ہی بھلا سمجھتی۔ وہ پریکٹیکل لڑکی تھی اور ہر بات کو عملی انداز میں سوچنے کی قائل تھی۔ جہاں ذہنی لیول ہی نہ ملے وہاں محبت کے پھول اگنے کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ 2 لمحے کی محبت سے اسے غرض بھی نہ تھی۔ اسے اپنے گرد محبتوں کا حصار چاہیے تھا جس میں مقید رہنے میں خوشی محسوس کرتی۔ خدا کرے پاپا کا خیال درست ہو، میرا اور ارقم کا ذہنی لیول برابر نہیں تو خدا میری خوشی کی خاطر اسے بدل دے۔ اشکوں کی نگری سے نکل کر نیند کی وادیوں میں پہنچ گئی۔ دوسرے روز پاپا کی طبیعت کچھ سنبھلی ہوئی تھی۔ گھر وغیرہ کی ترتیب کا حکم ملازموں کو دے دیا۔ آج بات کرنے میں عجیب سی جھجک ان سے محسوس ہو رہی تھی۔ دل بات بے بات دھڑک رہا تھا۔ خود بھی ان ملازموں کے ساتھ مل کر ڈیکوریشن میں مصروف ہو گئی۔ فون کر کے فاطمہ کو اپنے نہ آنے کی اطلاع دے دی۔ پہلی سی بے تکلفی نے محسوس کر کے پاپا نے اسے بلا لیا۔ اس نے ٹرالی سے اخبار اٹھا لیا۔ سناؤ پاپا نیوز۔ مجھے اب ملکی سیاست معیشت کسی سے دلچسپی نہیں، مجھے پرواہ ہے تو اپنی بیٹی کی۔ تم میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اس کا دل بھر آیا۔ چند لمحے پیشتر ان پر جو خود غرضی کی سی پالش محسوس ہو رہی تھی وہ بھی اڑ گئی۔ برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ پاپا آپ اتنے پریشان مت ہو، اللہ نے چاہا تو وہ آپ کو زندگی دے گا اور میرا مقدر بھی سنوار دے گا۔ تفکرات مسائل کا حل نہیں۔ تم خوش ہو؟ انہوں نے ٹٹولنا چاہا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس آپ اس قسم کی بات مت کیا کریں۔ آپ کو اپنی بیٹی کے دل کو کچوکے لگانا اچھا لگتا ہے۔ کسی کو خبر نہیں حقیقت کی، لیکن مجھے مت سنائیں، میں پہلے ہی اندھیروں میں ڈوب ابھر رہی ہوں۔ تیاری کر لو، اپنی دوست کو بھی بلا لینا، مجھے تمہاری خوشی بہت عزیز ہے۔ چندہ تیری پھوپھو سے کہہ کر جاؤں گا، دھوم دھڑکے سے بیاہ کر لے جائیں گی، ساری جائیداد تیری ہے۔ بس کریں پاپا، بس کریں۔ اب اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو میں کچھ بھی قبول کرنے سے انکار کر دوں گی۔ شام تک پھوپھو آ گئیں۔ ارقم پاپا کے پاس جا بیٹھا۔ پھوپھو اسے لیے کمرے میں آ گئیں۔ کیسی طبیعت ہے پھوپھو؟ جب سے خوشخبری کا سنا ہے طبیعت ہلکی ہو گئی ہے۔ اکرام نے ہاں بھی ایسے موڑ پر کی ہے کہ دل سے خوشی منا نہیں پا رہی، ورنہ تو میرا رواں رواں خوشی سے سرشار ہے۔ اکرام ٹھیک ہوتا تو دھوم دھڑکے سے آتی۔ انہوں نے سینے سے لگا لیا۔ خدا آپ کے پیار کو یوں ہی سلامت رکھے پھوپھو، میں سمجھوں گی میری جنت دنیا میں بنا دی گئی ہے۔ شاہدہ باجی کیسی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ سب ٹھیک ہے، تجھے بہت یاد کر رہی تھی۔ آنا تھا بھائی کے شگن پر، لیکن تجھے تو خبر ہے اس کا میاں کس طبیعت کا ہے، آنے جانے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے میری بچی کے مقدر میں یہی کچھ لکھا تھا، بہت سختی رکھتا ہے اس معصوم پر۔ میں کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں، آپ آرام کریں۔ کھانا پینا تو چھوڑو، یہ سامان دیکھو کیسا ہے، بڑی جلدی میں سب کچھ خریدا ہے، ارقم کو تو فرصت نہیں ملتی کہ ساتھ جاتا، ہم کھا لیں گے آرام سے۔ انہوں نے اٹیچی کھولی، گلابی رنگ کا کامدار سوٹ پیک کیا رکھا تھا، موٹے موٹے ڈیزائن کے زیورات جو غالباً پھوپھو اپنی شادی کے ہی اٹھا لائی تھی۔ یہ تو برداشت کا پہلا مرحلہ تھا، ابھی تو اسے ساری زندگی سمجھوتوں پر گزارنی تھی۔
ہاں اچھے ہیں پھوپھو، سب اچھے ہیں۔ اسے یاد تھا کہ جب فاطمہ کی منگنی ہوئی تھی تو صبح سے شام تک پورے صدر کا چکر فاطمہ کی امی کے ساتھ دونوں نے لگایا تھا، محض ایک شرارہ سوٹ خریدنے کے لیے۔ آخرکار اس دن شاپنگ ہو سکی تو محض ایک شرارہ سوٹ کے پورے دن میں، جدید سے جدید رنگ اور ڈیزائن سے مزین تھا، جس میں وہ چینی کی گڑیا لگ رہی تھی۔ لیکن یہاں تو ابتدائی مرضی کے مطابق نہ تھی، محض رزق پر تھی، تو کپڑوں کا ماتم کیا کرتی۔ دوسری صبح نکاح تھا، اسی ششوپن میں مبتلا تھی کہ فاطمہ کو خبر دی جائے یا نہیں۔ اگر وہ آ جائے گی تو کیا سوچے گی، پاپا کی جلد بازی کو کیا نام دے گی، اور اگر نہ بلایا تو کسی بہانے پر وہ معاف نہیں کرے گی۔ خبر تو اسے کسی نہ کسی طرح ہونی ہے، کیوں نہ اس پل صراط کو عبور کر ہی لوں۔ فون کرنے کے لیے لاؤنج میں جا ہی رہی تھی کہ بڑی زور کی ٹکر نے اس کے حسان خطا کر دیے۔ آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے، اگر مضبوط ہاتھوں کا سہارا نہ ملتا تو بڑی زور سے گرتی۔ آنکھیں کھولی تو حرکم بڑے نروٹھے پن سے غالباً اس کی برق رفتاری کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے بے حد جھجک محسوس ہوئی، کبھی دونوں مل بھی بیٹھے بزرگوں کے سامنے تو بات بے تکلفی تک نہیں پہنچی تھی۔ کہاں جا رہی تھی؟ آواز میں کوئی لوچ کوئی نرمی نہ تھی۔ لاؤنج میں دوست کو فون کرنا تھا، ماموں کے دوست بیٹھے ہیں، تم چائے پانی بھجواؤ۔ اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے حکم صادر کر دیا۔ یوں محسوس ہی نہ ہو پا رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے چند گھنٹوں بعد زندگی بھر کا سنجوگ قرار پایا جائے گا۔ آپ کریم سے کہہ دیں ادھر ہی کہیں ہوگا۔ ہلکی سی تلخی مزاج میں درائی، جواباً بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے چل دیا۔ وہ دل کو تھامتی بیٹھتی گئی۔ کیا پھر تقدیر کا ایک فیصلہ غلط ہونے چلا ہے؟ پتھر کے ساتھ موم کا جوڑ ہوگا تو کیسے؟ پاپا کو مجھ ایسے ہی ماحول میں بھیجنا تھا مجھے تو میرے پر شروع سے کاٹ کر رکھتے۔ اب جب میں کھلی فضاؤں میں اڑنے کی عادی ہوں تو پھر ایک سیاحت کے حوالے کرنے چلے ہیں۔ ملازم تک حیران تھے کہ یہ کیسی بے جوڑ شادی ہو رہی ہے۔ ان کے خیال میں تو صاحب اپنی نازو پلی بیٹی کو کسی ہیرا تراشنے والوں ہاتھوں کے سپرد کر کے جائیں گے۔ کئی مرتبہ انہوں نے اپنی چھوٹی بیوی کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی، جو سب کے لیے نرم دل رکھتی تھی، سب کی ہمدرد اور غمگسار تھی، کہ تنخواہ کے علاوہ دیگر ضروریات پوچھتی رہتی اور پیسے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ آج جب اس کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا تو سب ششدر تھے۔ بڑے لوگوں کے آگے تو چھوٹے لوگوں کے اصولی بات کو بھی نیچ کا درجہ دیا جاتا ہے، سو وہ سب بھی چپ تھے۔ ہاں مالی بابا کو پاپا سے کچھ باتیں کرتے ہوئے اس نے دیکھا تھا، اس سے خبر ہو گئی تھی کس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ، اور جب وہ ستا ہوا چہرہ لے کر کمرے سے نکلے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ آج مالی بابا کو اپنے ملازم ہونے کا احساس طبع ہو گیا ہوگا۔ میری تقدیر سے لڑنے پر میں آپ کو بیوقوف ہی کہہ سکتی ہوں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ میرے لیے کیوں پریشان ہیں مالی بابا؟ میں خوش ہوں کیونکہ یہ میرے پاپا کا فیصلہ ہے۔ اسی بات کی قیمت وصول کر رہے ہیں صاحب۔ میں جاہل ضرور ہوں بیٹیا، لیکن میری جہالت میرے لیے باعث فخر نہیں باعث شرم ہے صاحب۔ جب آپ کی قسمت خود بنانے پر قادر نہیں تو کچھ انتظار ہی کر لیتے اور خدا کے بھروسے پر چھوڑ دیتے۔ یہی کچھ میرے مقدر میں ہے، اور پاپا کی ضد بھی تو میری تقدیر کی لوح پر لکھی تحریر کی طرح ہے۔ سچ پوچھیں تو بیٹا مجھے ارکم صاحب میں کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آتی کہ آپ جیسا ہیرا ان کے حوالے کر دیا جائے جو پرکھ سے بھی نا واقف ہو۔ کبھی کبھی دوسرے فریق کو بھی سنوارنا پڑتا ہے۔ دعا کریں مالی بابا کہ اگر میں ہیرے کی قدر سے واقف ہوں تو خدا تعالیٰ مجھ میں کسی کو ہیرا بنانے کے گر دے، وہ میری قدر نہ پہچانے، لیکن میں تو سرخرو رہوں پاپا کے آگے اور اپنے خدا کے سامنے کہ میں اپنے ایمان میں کبھی متزلزل نہ ہوئی۔ بس دعا کریں، اس دل سے دعا ہی نکلتی ہے چندہ کہ خدا اپنے اچھے بندوں کو آزمائش میں نہ مبتلا کرے کہ میری بھی بیٹیاں ہیں لیکن میں جذباتی نہیں ہوں صاحب کی طرح، حالانکہ ان سے زیادہ عمر میری ہو گئی ہے۔ سب کو میں نے رب تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ رکھا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو بھی بے حساب خوشیاں عطا کرے۔ وہ اپنا سموں لے کر چل دیے۔ وہ وہی سیڑھیوں پہ بیٹھی بارش کے بعد پتوں پر ٹھہر جانے والے پانی سے کھیلتی رہی۔ دل تو گمشدہ جزیرے میں بھٹک رہا تھا۔ ہمت کر کے فاطمہ کو فون کر ہی ڈالا، وہ سنتے ہی فون پر چہکنے لگی تھی، اس کے دل میں اترتے سناٹوں سے بے خبر۔ جب میرے مقدر کو رنگ لاتا دیکھے گی تو تمام چہکار کے قفل لگ جائیں گے۔ درمیان میں ایک رات تھی اور صبح اس کی قسمت کا فیصلہ ہو جانا تھا، غلط یا صحیح کوئی نہیں تھا جو پاپا کے فیصلے میں درار ڈالتا۔ وہ تنہا تھی اس لیے ہتھیار ڈالنے پڑ گئے تھے۔ صبح ہی سے پھپھو شپٹر شپٹر چپل کھسکاتی پورے گھر میں پھر رہی تھی۔ دیکھ کر یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے غلط ہاتھوں میں کوئی بہترین چیز آ گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد پاپا کی حالت زیادہ بگڑ گئی۔ غشی سی طاری تھی، اس کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ فون کر کے سر پکڑ کر بیٹھ گئی، یوں لگ رہا تھا آخری سہارا بھی ہاتھ سے جانے والا ہو۔ اب تو امیدوں پر ہی بھروسہ نہ تھا۔ اتنی پریشان نہ ہو بیٹے، رب بہتر کرے گا، یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں تو زندگی کے ساتھ لگی ہیں۔ پھپھو تسلیاں دے رہی تھی، کوریڈور سے تیزی سے جا رہی تھی کہ پاپا نے آواز دی۔ وہ سسکتی ہوئی ان کا بازو تھام کر بیٹھ گئی۔ ارکم قاضی کو بلانے گیا ہے، تم ادھر ہی بیٹھو، یوں لگتا ہے میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اسی لمحے فاطمہ اندر آ گئی، اسے بے تحاشا روتا دیکھ کر دل تھام لیا۔ پاپا مجھے تنہا چھوڑ کر مت جائیں، لرزتی کانپتی آواز میں وہ بولی۔
تنہا نہیں، تمہاری پھپھو ساتھ ہیں۔ فاطمہ بیٹا اسے کپڑے پہناؤ، آخری بار میں دیکھ لوں اسے دلہن کے روپ میں۔ نہیں پہنوں گی، وہ چیخ پڑی۔ ہرگز نہیں، یہ مجھے آپ عروسی جوڑا پہنانا چاہتے ہیں یا کفن؟ بیمار باپ کے سرہانے میں دلہن بنتی اچھی لگوں گی۔ غم سے آواز پھٹ پڑی۔ انہوں نے ملتجانیہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھا۔ ہمت سے کام لو، حالات کا یہی تقاضا ہے کہ تم پپا کی بات مان لو ورنہ انہیں حسرت رہ جائے گی۔ روتے دھوتے بمشکل پھپھو اور فاطمہ نے اسے کپڑے پہنائے۔ فاطمہ کی نگاہوں میں پھپھو کے اتوار اور ان کے سامان کو دیکھ کر ہی وحشت سما گئی تھی، لیکن ایسے مرحلے پر کچھ بول نہ پائی۔ ارقم قاضی کو لے کر آ گیا اور چند ہی لمحوں میں وہ تزئین ارقم بنا دی گئی۔ پپا نے سر پہ ہاتھ رکھا اور گردن ڈھلک گئی۔ اسی لمحے کے لیے وہ زندہ تھے۔ وہ ان کے بے جان وجود سے لپٹ کر بے تحاشا رو دی۔ سب ملازمین کی آنکھوں میں آنسو تھے، کسی کی عمر تمام ہونے پر اور کسی کی کایا پلٹ جانے پر۔ کسی کو نہ لگ رہا تھا کہ یہ وہی ڈاکٹر تزئین ہے جس کے چرچے شہر بھر میں ہیں، جو ایک مشہور گائنیکالوجسٹ تھی، ہر کیس ہر معاملے کو اس خوبی سے ہینڈل کرتی کہ دلوں سے بے اختیار اس کے لیے دعا نکلتی۔ عملی زندگی کے تجربوں کے بغیر وہ ہر فن میں مہارت رکھتی تھی، غریبوں کے معاشی مسائل تک پر توجہ ہوتی۔ اپنے کام کو جانفشانی سے انجام دینے کی عادت نے اسے بے حد بردبار اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ پپا کی چہیتی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے ہر فیصلے کو انہوں نے ایمان کا درجہ دیا ہوا تھا۔ نسرین سے بے حد محبت کا صلہ تزئین کی صورت میں ملا، جو نسرین کا پرتو تھی۔ اسی وجہ سے اور صفاتی محبت نے اس کے رگ و ریشے میں محبت کا امرت گھول دیا تھا کہ آج تک کسی سے تلخی سے وہ پیش نہ آئی تھی۔ کسی کو جکڑنا تو اسے آتا ہی نہ تھا۔ رات کو رات نہ سمجھا، دن کو دن نہ جانا، ہر بلاؤں کو حدیث سمجھ کر اسپتال بھاگتی جاتی۔ اسٹاف بھی حیرت سے اس نازک اندام لڑکی کو اپنے پیشے سے محبت کرتا دیکھتے۔ نسرین کو بریسٹ کینسر تھا، جو تزئین کی پیدائش پر کھل کر سامنے آیا تھا۔ ابتدائی سٹیج پر کیئر نہ کرنے کی بنا پر وہ بستر مرگ پر جا پہنچی تھی۔ 4 سالہ تزئین کو روتا بلکتا چھوڑ کر ان کی موت پر پپا خود بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ مرہم رکھتا گیا، تمام دکھوں پر تسلی کی خاک ڈالتے ہوئے وہ سنبھل گئے اور تزئین کی تعلیم و تربیت میں دن رات ایک کر دیا۔ بچپن سے اس کے ذہن میں یہ بات فیڈ کر دی تھی کہ اسے ڈاکٹر بن کر دکھتے تڑپتے وجود کی مسیحائی کرنی ہے۔ بہر صورت پھر وہ خود ایک ہمدرد دل رکھنے کی بنا پر اس فیلڈ میں آ گئی اور بے بس ہوتے لوگوں کا سہارا بن گئی۔ اتنی مشہور ڈاکٹر ہونے کے باوجود غرور و تکبر کا ہلکا سا شائبہ تک نہ تھا، اسی لیے اتنی ہمدرد اور فرشتہ صرف لڑکی کی قسمت یوں پلٹ جانے پر سب انگیشتے بدناں تھے۔ ہوش آیا تو سرہانے بیٹھی فاطمہ اس کے بالوں میں انگلیاں سرسرا رہی تھی۔ دیگر خواتین سے کمرہ بھرا تھا، سب طرح طرح سے مرنے والے کے بارے میں قصیدہ خوانی کر رہے تھے۔ کبھی اسے حیثیت بھری نظروں سے دیکھ کر سر جھکا لیتے، کبھی بن ماں باپ کی بچی کہہ کر دل پر بھالے چلانے لگتے۔ فاطمہ آنکھوں میں آنسو لیے اس پر جھکی، اس نے تکیے پر بے چینی سے سر مارا، آنسو قطار در قطار بہنے لگے۔ پھپھو پاؤں کے پاس بیٹھی بین کر رہی تھی۔ فاطمہ ہولے سے اس کے لب لرزے۔ وہ پپا کہاں ہیں؟ دل کہہ رہا تھا کاش یہ مذاق ہوتا، یہ جو دھیرے دھیرے اس کی قسمت پر آہیں بھرنے والے لوگ ہیں چپ ہو جائیں، پپا اسے اٹھ کر سینے سے لگا لیں، جس سے اس کے دل کے سارے درد دور ہو جائیں، روح و دماغ تک اٹھنے والے غبار یکدم بیٹھ جائیں۔ لیکن ایسا ہونے کا دور دور تک کوئی امکان نہ تھا۔ انکل کو لے گئے ہیں لوگ دفنانے، تزئین رو مت، ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ محبت کی گرمی سے وہ اور پگھلتی چلی گئی، رو رو کر نڈال ہو رہی تھی۔ انکل تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی دیکھنے کے روادار نہ تھے تو اب کیوں انہیں تکلیف دینا چاہتی ہو؟ تزئین خدا تعالیٰ کو یہی منظور تھا، ان کی مغفرت کی دعا کرو، قرآن پڑھو، رونے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، رونے دے بچی کو، دل کی بڑاس نکل جائے گی تو اچھا ہوگا۔ باپ تھا آخر کو اس کا، جس کے سر سے آسمان اٹھ جائے، اسے بھی ضد ہوتی ہے تنہائی کی۔ ہائے میری بچی ستارہ گئی، کوئی بھائی بہن بھی ہوتا تو اتنا غم نہ ہوتا۔ ایسا مت کہیں آنٹی۔ فاطمہ کو بقیہ دیرنا اچھا نہ لگا، حقیقت تو اپنی جگہ مسلم تھی، لیکن بار بار احساس دلانے سے حقیقت پر راکھ تو نہیں پڑ جاتی بلکہ ہوا ملتی ہے۔ اب تو آپ ہی اس کی سب کچھ ہیں، ویسے بھی تمام اختیار آپ کو دے دیے گئے ہیں۔ پڑھی لکھی لڑکی ہے، اپنا اچھا برا خود جانتی ہے، اختیار تو ان کو سونپے جاتے ہیں جنہوں نے دنیا نہ دیکھی ہو۔ پس پردہ طنز تھی کہ سادہ سا جملہ، لیکن اس کے دل میں انیسی اتر گئی۔ بھلا یہ کون سا موقع تھا اس قسم کی بات کرنے کا؟ پڑھے لکھوں اور دنیا دیکھوں کے بھی والدین ہی سب کچھ کرتے ہیں، بات ساری تربیت کی ہے۔ یہ اتنی ہی خود اختیار ہوتی تو انکل کے کہے کو اپنی قسمت نہ سمجھتی۔ وہ ویسے بھی اپنے اسٹاف میں منہ پھٹ مشہور تھی۔ آؤ دیکھتی نہ تاؤ، جٹ کھری کھری سنا کر نکل جاتی، اس لیے کتنے ہی لوگ اس سے خار کھاتے تھے اور سوچ سمجھ کر اس کے آگے بات کرتے کہ یہ بخیے ادھیڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اسے قطعاً اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ کوئی بات مصلحت کی آڑ میں رہ کر کرنا اس کے لیے دشوار تھا۔
جواباً انہوں نے ناقدانہ نظروں سے دیکھا، موقع کا لحاظ کر گئیں، ورنہ تو وہ دبی دبی سی خاتون تھی نہیں، بیٹی کے سسرال تک جا کر ان کے لیتے لے آتی۔ فاطمہ سے تو پھر ان کا تعلق ہی کچھ نہ تھا۔ وہ چپ چاپ اندھیروں میں کوئی روشنی کی کرن تلاش کر رہی تھی، لیکن اندھیرے تو گویا نگلنے کو بےتاب تھے۔ اپنے ارد گرد اپنوں کے بیس میں بیگانے نظر آ رہے تھے، جن کے چہرے مہرے پہ ہمدردی اور آنکھوں میں وہ بیگانگی تھی جو گھنی چھاؤں میں کبھی نشتر برساتی کرنوں کی مانند محسوس ہوتی ہے۔ وہ تو پھر نخلستان میں کھڑی تھی، محبت کی پیاس لیے۔ تم اکیلا خود کو مت محسوس کرو، تزین انکل تمہارے لیے اچھا انتظام کر کر گئے ہیں۔ ایک لڑکی کے لیے شوہر ہی سب سے بہترین اور آخری سہارا ہوتا ہے، خواہ والدین گھنی چھاؤں کی مانند زندگی میں رہیں یا نہ رہیں۔ فاطمہ کو خود اپنے یہ الفاظ کھوکھلے محسوس ہو رہے تھے۔ بے نیازی کے طوفان پہ کھڑی ہوئی نظروں کے آگے محبت کے دیے جلانے کو سراسر بیوقوفی ہی کہا جا سکتا ہے۔ شام ہو چلی تھی۔ پھپھو خاموشی سے اٹھ کر سامان پیک کر رہی تھی، جبکہ اسے لگ رہا تھا آنکھوں کو اندھا کر لے یا کانوں کو بہرا۔ اس تلخ حقیقت کے آگے کوئی جھوٹا دلاسا بھی قابل قبول محسوس نہ ہو رہا تھا۔ زندگی میں اتنی ناآسودگیاں اچانک دھر آئیں کہ خبر نہ تھی۔ اسپتال کا عملہ اس کے غم میں برابر کا شریک ہونے آیا تھا۔ سب کفن دفن سے فارغ ہو کر اپنی اپنی چمگوئیوں میں مصروف تھے۔ کچھ خواتین تھیں جو ترحم بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہ کون سا وقت ہے سامان پیک کرنے کا؟ تزین انہیں روکتی کیوں نہیں تم؟ فاطمہ کی آنکھوں میں بے تحاشا حیرانی در آئی تھی، جبکہ وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں کب تھی۔ اسے معلوم تھا اتنے پڑھے لکھے اسٹاف اور اس کے طور طریقوں کے آگے پھپھو کو اپنا آپ حقیر محسوس ہو رہا ہوگا۔ احساس کمتری تو شروع سے ہی روگ بن کر ان کے وجود سے چمٹا ہوا تھا۔ بچپن سے ہی جب وہ یہاں آتی تو اس کے فراٹے سے انگلش بولنے والی دوستوں سے چڑ محسوس ہوتی تھی۔ وہ جتنا ان سے عزت و احترام سے پیش آتی، وہ اتنی ہی ان سے دور کھسکتی، اور اپنے احساس کمتری کو تو انہوں نے روگ مانا ہی نہ تھا، بس اندر ہی اندر سلگتی رہتی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں آنٹی؟ اس وقت تو تزین اکیلی ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے، اس سے رہا نہ گیا۔ تزین کے باپ کے یا اس کے کم چاہنے والے ہیں کیا اس شہر میں؟ سارے سنگی دولت کے تو نہیں ہوں گے، دکھ سکھ کے بھی ہوں گے۔ پھر اپنے گھر کے جھنجھٹ کم ہے کیا؟ پورا گھر مجھ اکیلی جان نے سنبھال رکھا ہے، سب سے اہم کام نپٹا لیا ہے، باقی دکھ کا اظہار ضروری نہیں، بندہ منہ پر ہی کرتا رہے۔ اس کے باپ کے ساتھ وہ میرا ویر بھی تھا، سانچا ہے یہ دکھ۔ گاؤں کی مصروفیات بعد میں بھی نپٹائی جا سکتی ہیں، محبت تو انسان کے بڑے بڑے کام روک دیتی ہے۔ آپ اس وقت چلی جائیں گی تو یہ ایک دم سے تنہا ہو جائے گی، اس کے دکھوں کی شدت کو کون کم کرے گا؟ آپ کے سوا اس کا ہے ہی کون؟ یہ جو مہمانوں سے بھرا گھر دیکھ رہی ہیں، تو دو پل کے لیے اس کے بعد اتنا ہی خیال ہوتا تو اکرام دو بول پڑھا کر رخصتی بھی نہ کر ڈالتا۔ 2 سال کے واسطے یہ فاصلہ کیوں ڈال چھوڑا؟ سارا قلق تو انہیں اسی بات کا تھا، ورنہ بھرے مہمانوں کے بیچ سے وہ اسے اٹھا کر لے جاتی۔ پھر جب ایسا ہو ہی گیا ہے تو ان حالات میں آپ کا دل کیا مشورہ دیتا ہے؟ دیکھ بیٹے، میں دل کی باتوں میں آ کر گھاٹے کا سودا بھی نہیں کرتی۔ وہاں پہ میری دی بیمار پڑی ہے، اب میں اسے دیکھوں جس پہ دل اٹکا ہوا ہے یا اسے؟ پھر اب یہ میری بہو بن چکی ہے، جب چاہوں اس کے پاس آ سکتی ہوں، لیکن فی الحال رک بھی نہیں سکتی۔ ابھی تو مہمان ہی رخصت ہوتے ہوتے 4-5 دن لگیں گے، جو بال بچوں سمیت آ کر جم گئے ہیں۔ ماتم کا گھر نہ ہوا شادی کا ہو گیا۔ جس کا دل چاہ رہا ہے منہ اٹھا کر چلا آ رہا ہے۔ بڑبڑا کر وہ اس کے اسٹاف اور پاپا کے جانے والوں کو سنانا چاہ رہی تھی، جبکہ تزین کا دل چاہ رہا تھا ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دے۔ شاید پڑھے لکھے اور جاہلوں میں یہی فرق ہوتا ہے، بے علم لوگ نہ صرف دنیا کے معاملات سے بے بہرا ہوتے ہیں، بلکہ ذہنی طور پر شعور سے بھی نابلد ہوتے ہیں۔ جی تو فاطمہ کا بہت کچھ سنانے کو چاہ رہا تھا، لیکن تزین کے ہاتھ کے دباؤ سے خاموش رہ گئی تھی۔ حیرت سے اس کے نڈال وجود کو دیکھا، جو حالات کی 2 دھاری تلوار پر چلنے کے باوجود مصلحت سے کام بھی لے رہی تھی۔ مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہوئے، اس کا پورا وجود آبلہ بن گیا تھا، ہر تسلی پر آبلہ پھوٹ پڑتا۔ غیروں کی تسلی میں دکھ شفقت سب کچھ تھا، لیکن اپنے ہاتھ میں کوڑا لیے بیٹھے تھے کہ جہاں مرضی کے خلاف کوئی بات کہی گئی وہاں وجود لہو لہان کر دیا جائے گا۔ ارکم کچھ جھجکتے ہوئے اندر آ گیا۔ فاطمہ پرائیویسی کے خیال سے اسے تھپکتی ہوئی اٹھ گئی۔ وہ چاہنے کے باوجود نہ روک سکی، دوپٹہ سنبھالا۔ اس نے سنا تھا نکاح کے 2 بول اجنبی کو بھی جنم جنم کے ساتھ کا احساس دے دیتے ہیں، لیکن یہ کیسی خیریت تھی کہ سامنے بیٹھا شخص پہلے سے بھی زیادہ اجنبی محسوس ہو رہا تھا۔ ارکم پتر، ہم صبح کی گاڑی سے روانہ ہو جائیں گے، میرا دل شاہدہ پر اٹکا ہوا ہے، ساری رات انہی فکروں میں نیند نہیں آتی۔ لیکن اماں، ابھی اس نے کچھ بولنا چاہا، دل کے کسی گوشے سے امید کی کرن سی پھوٹی، جواباً پھپھو کی تیز نظروں کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ لیکن ویکن کچھ نہیں، ماشاءاللہ نوکر چاکر سے گھر پڑا ہے۔ آج کل تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون، سب اپنے ہمدرد بنے چلے ہیں۔ ایک ہم غریب لوگ ہیں، اپنے بھی نہیں پوچھتے، دولت مندوں کے تو سہارے بھی خریدے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور تو کیسا بھائی ہے، بہن کا خیال نہیں، اور آگے وہ دل میں گاؤ لگاتے لگاتے خاموش ہو گئی۔ لیکن یہ مصلحت آمیزی دکھ گھٹانے کے بجائے بڑھا گئی۔ جانے کیا کر رہے ہوں گے سسرال والے؟
ٹی وی تو لگا چھوڑی، میری نازو پلی بچی کو پھولوں کی مانند لڑکی کیسی مرجھا کر رہ گئی۔ بس اتنی ہی تھی، اس کی محبت یا ہمدردی وہ سمجھ نہ پائی۔ چند ثانیے پہلے جو دل ہمکا تھا پھر سے دکھ گیا اندر اترتی تنہائیوں کے خوف سے۔ پھوپھو پلیز ابھی نہ جائیں، ابھی مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ پاپا کی حوصلہ افزائیوں کے سہارے کھڑی اعتمادی بہادری کی دیوار ان کے ساتھ ہی لڑکھڑانے لگی تھی، جانے کب ملبے کا ڈھیر ہو جاتا۔ ارقم نے ایک نظر اس کی روتی روتی صورت پر ڈالی، پھر جلدی سے نظریں پھیر لی کہ کہیں اماں کے سامنے بیوی کو دیکھنا بھی جرم کے کھاتے میں نہ لکھا جائے۔ ہے تو کوئی دودھ پیتی بچی تو ہے نہیں کہ ڈر لگے، اچھے خاصے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ اکرام نے زندگی گزارنے کے طور طریقے نہیں سکھائے کیا جو اتنا ڈر رہی ہے؟ ابھی پورے 2 سال تجھے اتنی بڑی کوٹھی میں گزارنا ہے تو میں کہاں تک ساتھ دے سکتی ہوں؟ بہتر ہے کہ ہادی ہو لے، ڈاکٹر ہو کر ایسی باتیں کرتی ہے۔ وہ تو شاید جواب منہ میں لیے بیٹھی تھی، جواب میں طنز، دکھاوے کا پیار سب کچھ تھا جبکہ وہ دیکھے گئی۔ کیا ڈاکٹر کے پاس دل نہیں ہوتا؟ آپ مجھے ہمت حوصلہ دیں گی تب ہی میں 2 سال اکیلے گزارنے کا حوصلہ پیدا کر پاؤں گی نا۔ پھوپھو آپ تو ابھی سے ڈر اور خوف کی تنابیں میرے ارد گرد گاڑ رہی ہیں۔ بیچارگی کے راستوں پہ کوئی ہم سفر نہ ٹھہرا تھا۔ کیا ابو نے صحیح فیصلہ کیا میری زندگی کی بھاگ دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں تھما کر، یا پھر مجھے مزید اکیلا کر دیا؟ رات سسکیوں میں گزری، صبح بالکل اکیلا ہو جانا تھا۔ یا خدا اتنا بڑا غم دیا ہے تو اسے سہنے کا حوصلہ بھی دے اور انہیں عقل شعور و آگہی دے جنہیں 2 پل میں میری زندگی کا رفیق قرار دیا گیا ہے۔ زندگی مشکل تو ہو ہی چکی ہے، اسے مزید میرے لیے پھانسی کا پھندا نہ بنا دینا۔ میں نے تو پاپا کے کہنے کو اپنی سمجھ سے بھی معتبر جانا ہے، ان کی خوش امیدوں کی لاج رکھنا۔ اللہ پاک، ایک رات وسوسوں میں گزر گئی، جانے اور کتنی راتیں خفشاں گزارنی تھی۔ پھوپھو صبح ہی صبح کمرے میں آئی، نیند تو ویسے بھی روٹ چکی تھی۔ پھوپھو دوپٹے سے چہرہ رگڑا، وہ پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ جو ہو گیا اس میں خدا تعالیٰ کی رضا تھی، اتنا رونے سے کیا حاصل؟ میں نے بہت پہلے ہی اکرام کو تیرے متعلق کہہ دیا تھا، لیکن جانے وہ کس انتظار میں تھا۔ بہرحال اب جو ہو گیا بہتر ہو گیا۔ ہم سب کا دکھ سانجھا ہے، لیکن دنیا داری بھی نبھانی پڑتی ہے، کسی سے نگاہیں نہیں پھیر سکتے۔ اب تو میرے ارقم کی امانت ہے، اسی لیے ڈرنے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ شاہدہ اکیلی ہے، میں کیسے رک سکتی ہوں؟ اس بات میں سر ہلانے کے علاوہ اور کیا کہہ سکتی تھی وہ؟ بھرے پڑے گھر میں رہنے والی شادی شدہ بیٹی کا اتنا خیال، اور 2 روز قبل جس کے سر سے سائبان اٹھ گیا تھا، اسے بہو کا کوئی خیال نہیں۔ محبت میں اختلاف زندگی کی پہلی سیڑھی سے ہی شروع ہو جائے تو ساری زندگی کی شبیہ اسی اختلاف کے آئینے میں نظر آنے لگتی ہے۔ ارقم بھی اندر آ گیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ پھوپھو کے ساتھ وہ نہ جاتا، کسی شیرخوار بچے کی طرح ماں کی انگلی پکڑ کر چلنے والا۔ کہنا بس تجھ سے یہی ہے کہ اپنے ارد گرد بھنورے کی طرح پھرنے والے لوگوں کی خواہش کو محسوس کرتے ہوئے ان سے محبت کرنا۔ غیر تو غیر ہوتے ہیں، ان کی خواہش کو پرکھنا کہ ان کی چاہت تیری زندگی سے ہے یا تیرے اطراف سانپ بچھوؤں کی مانند پھیلی دولت سے ہے۔ نہیں پھوپھو، میں کم از کم اتنا شعور تو رکھتی ہوں کہ کوٹھے اور گھرے کو پہچان سکوں۔ اب تک میں نے اپنے ارد گرد غیروں کی محبت ہی تو دیکھی ہے اور پائی ہے، اور جو غرض کی محبت کرتے ہیں تو اب ان سے مجھے کیا لینا، یا اب وہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ غرض تو ایک ہی بنا پر تھی جو پاپا اپنے ہاتھوں ختم کر گئے۔ جب تک اکرام رہا تجھے کوئی بری نظر سے نہیں دیکھ پایا ہوگا، اس نے سارے وار اپنے اوپر سہے ہوں گے، اس نے پہچان کی حس تجھ میں کہاں ہوگی؟ ہاں اب دنیا دیکھے گی پرکھے گی تو پہچان بھی آئے گی۔ عورت لاکھ بہادر سہی، پڑھی لکھی سہی، مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتی۔ کچھ بھی ہو، 2 سال تو مجھے ایسے ہی گزارنا ہے، بالکل تنہا، کسی مرد کے بغیر، کسی سہارے کے بنا۔ اور یہ وقفہ پاپا کا نہیں، میرا عائد کردہ ہے کہ میں ذہنی طور پر خود کو تیار کر لوں کسی سہارے کے بنا، اس لیے مجھے ابھی آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوگی۔ ہولے ہولے اپنے حق میں دلیلیں دیتی چلی گئی، اس کے لہجے کے سناٹے ارقم نے محسوس کر لیے تھے۔ اماں ہم کم از کم 1 ہفتہ تو رک سکتے تھے، لوگ کیا سوچیں گے؟ ابھی ماموں کی موت کو 2 دن بھی نہیں ہوئے، وہ تو پہلے ہی جلی بنی بیٹھی تھی جب سے اس نے انہیں فراموش کر کے اس کی حمایت میں لب ہلایا تھا۔ تپتی اور ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ 1 ہفتے میں خواہ وہاں تیری بہن مر مر کر جیتی رہے، تجھے اتنی ہمدردی ہے تو پاس رہ لے، میں تو چلتی ہوں۔ وہ کٹ کر رہ گئی، وہ برقع سنبھالنے لگی۔ نہیں اماں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو بس کر ارقم، بس چلتا ہے تو سیدھی طرح چل، ورنہ یہ ہیلے بہانے اپنے پاس رکھ۔ تجھے ماں کے دل کی خبر نہیں ہو سکی، تو کیا کہہ سکتی ہوں؟ اولاد کی محبت وہی جان سکتے ہیں جو خود اولاد والے ہوں، صحیح کہتے ہیں لوگ۔ وہ چپل گھسیٹتی نکل گئی، تزویر کے احساس سے وجود سلگ اٹھا، وقت نے پہلے ہی اس کے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے تھے، اب انسان روح پر گاؤ لگانے کو تلا تھا۔ تلخی سے منہ موڑ کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ کیا فائدہ تھا ان 2 بولوں کا جب دوسرے فریق کی رسی کسی اور کے ہاتھ میں تھی؟ ایسے احساس کو لے کر کیا کرنا تھا جب اپنا شعور جا کے بلبلے کی مانند بٹھا لے؟ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاہدہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر وہاں سسرال کا بھی چکر ہے، تم بھی سمجھوتے کی عادت ڈال لو۔ میں پڑھی لکھی جیتی جاگتی لڑکی ہوں ارقم صاحب، کچھ احساسات و جذبات میرے بھی ہیں۔
بڑے اپنی بڑائی کی آڑ میں میرے پندار کو ضرب نہیں لگا سکتے۔ چھوٹوں کی عزت نفس نہیں ہوتی کیا؟ پھپھو کی ہر بات طنز سے شروع ہو کر طنز پر ختم ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں عادی بنا لوں ضرب کھانے کی خود کو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ پھٹ پڑی۔ وہ صاف گو عورت ہے، اس لیے تمہیں برا لگ رہا ہے۔ میں انہیں نہیں روک سکتا کیونکہ کوئی غلط بات نہیں کہہ رہی ہیں وہ۔ ابھی سے تم چھوٹی چھوٹی بات پہ سیخ پا ہوتی رہو گی اور پڑھی لکھی ہونے کے روپ ڈالتی رہو گی تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ عقل و خرد سے بیگانہ ہیں۔ عقل والے صرف شہروں میں ہی نہیں ہوتے۔ یہ میرا آخری حکم ہے کہ بدلو خود کو۔ اب تم تنہا ہوگی، اس لیے یہ کہنا ہے کہ ہر طرح سے خود کو محفوظ رکھنا، کیونکہ ماموں تمہیں میری امانت بنا کر گئے ہیں۔ پہلے 2 سال اپنی رہنمائی کر لو، پھر تمہارے فرائض دیکھتے ہوئے اپنے حقوق ادا کروں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ چکر لگاتا رہوں، کیونکہ گاؤں میں 1000 طرح کے بکھیڑے ہوتے ہیں، شہر والوں کی طرح نہیں کہ مقررہ وقت تک کام کیا پھر دن چڑھے تک سوتے رہے۔ وہ اپنی کہتا گیا، لیکن اس میں مزید سننے کی تاب نہ تھی۔ نکاح کے بعد اگر رخصتی میں وقفہ ڈالا گیا ہو تو ہر طرح سے معاشرتی سماجی طور پر عورت یا مرد کو کچھ اصولوں کا پابند رہنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس وقفے کے دوران آپ کی آمد سے مجھ پر بے صبری کا الزام عائد ہو جائے۔ میری خیر خیریت بھی معلوم کرنی ہو تو پھپھو کو بھیج دیجیے گا، لیکن خود ایک ہی بار آئیے گا۔ آپ میری طرف سے مطمئن رہیں، تعلیم نے مجھے بہت اعتماد دے دیا ہے اور زندگی گزارنے کے اصول بتا دیے ہیں۔ میں بھی پاپا کے کہنے کی پاسداری اپنی جان سے بڑھ کر کروں گی۔ بولنا تو اور بھی وہ بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن جو لفظوں کا احترام نہ جانے اس کے سامنے سر پھوڑنے کا فائدہ کیا تھا؟ پھپھو گھڑی 2 گھڑی کمرے میں آئی اور پیار کر کے چلی گئیں۔ کیا تھا تم کہہ دیتے تم میری امانت ہو۔ کسی کے اصرار میں آ کر یہ بندھن نہیں جوڑا، بلکہ اپنی منشا سے یہ تعلق باندھا ہے۔ جھوٹے لفظوں کے سہارے ہی کم از کم ان 2 بولوں کا احترام تو رہ جاتا، لیکن تم کیا جانو دلوں کے معاملات۔ جس کی زندگی سنگلاخ پہاڑوں میں سر پھوڑتے گزری ہو، عورت کے دل کو بھی پتھر سمجھ کر ضرب لگاتے ہو، یہ نہ جان پائے کہ اس صنف کا دل تو شیشے سے زیادہ نازک ہوتا ہے۔ بے احتیاطی کی ذرا سی ٹھیس بدنما کر دیتی ہے اس شیشے کی دیوار کو۔ اس نے کب عام لڑکیوں کی طرح خوبصورت ہوشربا تصوراتی دنیا قائم کی تھی جس میں رہ کر وہ آسودگی محسوس کرتی تھی؟ نہ اس کے خوابوں کا مرد کسی شہزادے یا دیوتا کا پرتو تھا جسے وہ ظاہری آنکھوں سے ڈھونڈتی۔ شروع میں تو پاپا کی خواہش کے مطابق ڈاکٹر بننے کو دین ایمان بنا لیا تھا۔ شوخیاں شرارتیں کالج لائف میں کھل کر ہوئیں، لیکن اس نیٹ پر فاطمہ سوچنے کا موقع بھی دیتی تو بات مذاق ہی مذاق میں ختم ہو جایا کرتی۔ مذاق اور شوخیوں کے درمیان عمر خود بخود اس سمت آ گئی جہاں منزل کی راہوں پہ گامزن ہو کر بھی منزل پا لینے کا اعتبار نہ تھا۔ فاطمہ کی منگنی 1 سال قبل ہی ہوئی تھی۔ وہ اپنی اس عزیز جان کلاس فیلو اور اب کلیگ کو بھابھی بنانا چاہتی تھی، لیکن تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہوش اس وقت آیا جب وہ کسی اور کی بنا دی گئی۔ اب گزری عمر پہ کیا ماتم کرنا تھا۔ ہر سو شام اتر آئی تھی، برستی آنکھوں کو خشک کر کے پردے سمیٹے۔ ملازم گمسم اپنے کام میں مگن تھے۔ اس نے کسی بھی مہمان سے ملنے کو منع کر دیا تھا، اس لیے وہ خود ہی سب کے ساتھ دعا میں شریک ہو رہے تھے۔ مالی بابا جن کی انگلی پکڑ کر وہ بچپن میں چلی تھی، خود دانہ پانی حرام کر کے اسے کھلانے کی ضد باندھے ہوئے تھے، لیکن ایک لقمہ بھی حلق سے پار نہ اترا تھا۔ اب خود چہرے پہ دھیرے دھیرے غم کی پرچھائی سجائے کام میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر بعد فضیلت نے فاطمہ کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ فاطمہ اکیلی نہ تھی، ساتھ بے حد پیاری اور شگفتہ چہرے کی مالک کوئی لڑکی بھی تھی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کم از کم کپڑے تو چینج کر لیتی۔ یہ کس قسم کے اپنے انکل نے پالے ہیں؟ جن لوگوں کو اپنے اوپر اعتماد نہیں، وہ ہمیں کیا خاک اعتماد دیں گے؟ پتہ نہیں انکل جاتے جاتے کن گورکھ دھندوں میں ڈال گئے۔ وہ آتے ہی حسب عادت شروع ہو گئی۔ بیٹھو تم، آج اس وقت صرف نمک پاشی کرنے آئی ہو؟ تمہیں خبر نہیں بولنے اور لڑنے کا وقت گزر گیا، اب صرف سمجھوتے کا وقت ہے۔ وہ صبح سے تنہائی سے لڑتے لڑتے بھری بیٹھی تھی۔ صبح سے مین محترمہ کے فارم جمع کرانے کے چکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ لاسٹ ڈیٹ آ گئی ہے، یہاں والے بھیا ٹور پر سوات نکلے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے یہ فریضہ انجام دینا تھا۔ پھر کیا بنا؟ فارم جمع کر دے دیے ہیں، میرٹ لسٹ ہفتے بعد لگے گی۔ ایف ایس سی میں فارم جمع کر دیے ہیں، اب اپنا تعارف خود کرا دو۔ کالج میں چپراسیوں کلرکوں سے بک بک کر کے میرا منہ تھک گیا ہے۔ بنش اختر ہے میرا نام، ابھی میٹرک کیا ہے۔ آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ فاطمہ آپی سے آپ کے کام کی وفاداری سنی ہے، تب سے اور شوق بڑھ گیا تھا۔ آپ کے ابو کے انتقال کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ موت آنے کو بھی بھلا کوئی بہانہ چاہیے۔ ویسے تو ہارٹ کے مریض تھے، اسی لیے پہلے ہی اپنی موت کی خبر ہو گئی تھی انہیں۔ موت کو بھی ہمارے ہی گھر کی راہ دیکھنی تھی۔ میرا آخری سہارا بھی سر سے کھینچ لینا مقصود تھا۔ یہ بھی خدا نے نہ سوچا کہ ابھی جو قدم قدم پہ مجھے محافظت کی ضرورت ہے یہ کون عطا کرے گا؟ آنسو چھپانے کی خاطر دریچے تک چلی گئی۔ بس کرو تزین، خدا نے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت اٹھا رکھی ہے۔ اتنے بڑے حادثے کے درمیان اس باری تعالیٰ کی ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، ورنہ اس کی رحمت اس کی زحمت سے زیادہ وسیع ہے۔ خدا اپنے اچھے بندوں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بیرا رو کیا جانے اس آزمائش کی گھڑی کو دیکھو، بنش کتنے چاہ سے ملنے آئی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا،
دور پرے کے رشتہ دار، اس طرح یہ ہماری دور پرے کی پڑوسن ہے، لیکن بہت اچھی لڑکی ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تم بنش سے باتیں کرو، میں تمہارے کپڑے پریس کرتی ہوں۔ وہ شگفتہ نوخیز کلیوں کی مانند لڑکی اسے بے حد اچھی لگی، جس کے آدرش بھی بڑے اونچے تھے، پڑھ لکھ کر اچھی پوسٹ پر جاب کرنا چاہتی تھی، پوری فیملی ایجوکیٹڈ اور اچھے عہدے پر فائز تھی۔ وہ اس کے خیالات اور نرم لہجے کی دلکشی سن کر دنگ رہ گئی۔ جب وہ کسی اچھی لڑکی سے متاثر ہوتی تو ایک بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوتی کہ اسے بھی بھابھی والی کہلانا بے حد پسند تھا۔ کسی کی پرخلوص بھابھی کو دیکھ کر یہ اور سوا ہو جاتی۔ بنش کے 4 بھائی اور وہ خود ایک بہن تھی اور یہ سب سے چھوٹی تھی، باقی سب کے سب میرڈ تھے۔ فاطمہ نے زبردستی سے اٹھا دیا، کپڑے بدلوا کر بال سمیٹے۔ حوصلہ رکھو، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، ابھی پہاڑ جیسی زندگی گزارنی ہے، ہمت و حوصلے کے ساتھ۔ پھر جس گھر سے تمہارا نصیب باندھا گیا ہے، میرے خیال میں تو قدم قدم پر تمہیں اپنے اندر کی تزئین کو مارنا پڑے گا۔ یہ ذہنی پسماندہ لوگ اپنے احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے ہر موڑ پر تمہارے صبر کا امتحان لیں گے۔ وہ خاموش رہی۔ بنش کسی میگزین میں غرق ہو چکی تھی۔ تمہیں تو میرا حوصلہ باندھنا ہے۔ جس پرندے کو پرواز سے پہلے ہی فضاؤں کی وسعتوں سے ڈرا دیا جائے، اس میں اڑنے کی ہمت کہاں سے پیدا ہوگی؟ انسان اور پرندے میں بڑا فرق ہے۔ انسان کے پاس علم ہے، سوچنے سمجھنے کی آگاہی ہے، دور اندیشی کی صلاحیت ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی تمام صلاحیتوں کی نفی کرتے ہوئے حقائق سے آنکھیں بند کر لے تو یہ احمقانہ بات کم از کم مجھ سے نہ ہوگی۔ جس کے وجود کے چاروں طرف محافظت کے لیے خیمے گڑے ہوتے ہیں، بس وہی احتجاج کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فاطمہ، تم نہیں سمجھو گی، میری جگہ تم ہوتی تو میں بھی تمہاری ہی طرح دلیلیں پیش کرتی۔ کم از کم میں یہ عمر بھر کا ظلم اپنے ساتھ نہیں ہونے دیتی۔ شوہر کے آخری سہارے کے علاوہ عورت کے پاس ہوتا ہی کیا ہے؟ وہ بھی آ کر بے نیاز ہو تو کیا رہ جاتا ہے عورت کے دامن میں؟ چلو بنش، رات ہو گئی ہے، کل صبح آ جاؤں گی، میں انتظار کروں گی۔ کتنی رونق سی ہو گئی تھی اس کے آ جانے سے۔ اوکے، خدا حافظ۔ دونوں چلی گئی۔ اپنی تہی دامنی کا احساس ہر شب کو چوکے لگاتا سناٹے رلاتے ایک اور رات سر پر آ گئی تھی، جس میں اس کی گونجتی سانسوں کی بازگشت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ملازم اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے، مالی بابا بھی کسی کونے خطرے میں پڑ گئے ہوں گے۔ اوہ پاپا، یہ کس مسلسل عذاب میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ آپ تو ایک آنسو بھی میری آنکھ میں آنے پر اتنا ڈانٹا کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، آج دیکھیں میرا پورا وجود اشک بنا ہوا ہے۔ سسکیاں گونجتی رہیں۔ کیوں میری قسمت کو بے قیمت لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر کے چلے گئے؟ وہ بے حال ہو رہی تھی۔ کھانے پر کوئی زور ڈالتا تو کھا لیتی، بال بنا لیتی، لیکن خود یہ احساس بھول گیا تھا وہ ایک ڈاکٹر بھی ہے، جس کا فریضہ اتنا حساس اور اہم ہے کہ ذرا سی بے پرواہی اور غفلت سے اس کے پیشے پر حرف آ جائے۔ غفلت برتنے کی تو وہ بھی قائل نہ رہی تھی، لیکن اب اس دوہرے عذاب کا سامنا کرتے ہوئے دنیاوی معاملات بھول گئی تھی۔ چونکی تو اس روز جب فاطمہ نے ہوش کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ ڈیوٹی کب سے جوائن کر رہی ہو؟ وہ بس دیکھ کر رہ گئی۔ احساس کے دریچے ذرا سے واہ ہوئے، خیال آیا زندگی کتنی آگے نکل آئی ہے، ابھی تو چھٹیاں چل رہی ہیں نا۔ ایک ہاتھ سے بال سمیٹے۔ چھٹیاں جائیں جہنم میں، تم سیدھی طرح چلو، حالت دیکھیے اپنی، 100 مریضوں کی ایک مریض لگ رہی ہو۔ کلینک چلو، 1000 طرح کے دکھوں سے بندے انسان کو تڑپتا اور زندگی کی ایک ایک رمق کو ترستا دیکھو گی نا، تو اپنے دکھ پر پریشان ہو جاؤ گی۔ چل کر ان کا دکھ بانٹو، بے قصوں کی دعائیں تمہارے دکھوں پہ پائے رکھیں گی۔ فاطمہ، میرا تو اپنے کمرے سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، اب مجھے رونق سے ڈر لگنے لگا ہے، میں کیا کروں؟ تم آتی ہو تو کچھ دل بہل جاتا ہے، ورنہ یہی تنہائی مجھے ڈراتی بھی ہے اور رلاتی بھی ہے اور سکون بھی بخشتی ہے۔ میرا تو گھر کے ملازموں سے باتیں کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو باہر کیسے نکلوں؟ ہو سکتا ہے رفتہ رفتہ سنبھل جاؤں، لیکن ابھی تو سارے زخم تازہ ہیں، ہرے کے ہرے۔ یہ ممکن نہیں، تمہارا خالی دماغ شیطان کا گھر بنا رہے گا اور تنہائیوں میں فضول باتیں سوچتی رہو گی، یہ تمہارے غم کو گھٹانے کے بجائے اضافہ کریں گی۔ نیم پاگل تو ہو ہی چکی تم، کیا فائدہ ہوگا؟ مریضوں کے بیچ بیٹھ کر وہی ذہنی الجھنوں میں گرفتار ہوں گے۔ خبر ہے مجھے اپنی کہ میں فی الحال اپنے پیشے سے انصاف نہیں کر پاؤں گی۔ ایک بات کہوں تزئین، انکل کی موت کا صدمہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن تمہاری ذہنی پریشانی میں اضافہ تمہاری پھپھو اور ارکم بائی کے رویوں نے کیا ہے اور اس بے جوڑ رشتے نے۔ یہ بات نہیں، یہ میری قسمت ہی ہے، تو کب تک ان کے رویوں پر جلوں اور کوڑوں گی جو ان کی خاصیت ہے؟ بس تم دعا کرو، تم تو دلوں کا حال جاننے میں ولیوں کو بھی مات دینے لگی ہو۔ پس پردہ طنز وہ بھی سمجھ گئی۔ ڈاکٹر رضوانہ تمہیں بہت مس کر رہی تھی، سچ پوچھو تو تمہاری وجہ سے میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا کلینک جانے کا۔ ہر کوئی یہی پوچھتا ہے فاطمہ تمہارا کمپیئر کب آ رہا ہے؟ وہ مسکرا دی۔ بہت دنوں بعد اسے محسوس ہوا بادلوں کے بیچ سورج کیسے چمکتا ہے، حالانکہ تمہارا کمپیئر تو امریکہ میں مٹر گشت کر رہا ہوگا، یہ کوئی نہیں بتاتی تم۔ کوئی ضرورت نہیں ان کا ذکر کرنے کی، پیسوں سے جب فرصت ملتی ہے تو بولی بٹکے میرا خیال آ جاتا ہے، اب تو فون بھی آ جاتا ہے تو رانگ نمبر کہہ کر رکھ دیتی ہو۔
جیسی میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، دماغ درست کر کے رکھ دوں گی محترم کا۔ صاف کہہ دیا ہے، ابھی سے اپنے لچن سنبھالیں ورنہ دماغ پر یا تو پیسے کا بھوت ہی رقص کرے گا یا میرا راج ہوگا۔ وہ ہنس پڑی۔ کتنی اچھی لگتی ہو ہنستی ہوئی، لیکن تم نے تو اپنے دکھ کو منفرد سمجھا ہوا ہے میری جان۔ ہر گھر میں دکھ سکھ ہوتے ہیں، ایک تم ہی اکیلی گرفتار نہیں۔ شاباش، سنبھالو خود کو، میں کل لینے آؤں گی۔ ڈاکٹر پرویز بھی تمہارا بہت پوچھ رہے تھے، شرم کرو آپ۔ میں بولتے بولتے رک سی گئی۔ ہاں جناب، سب خبر ہے۔ اب تم مس نہیں مسز ہو، وہ بھی ایسے بندے کی جسے انسان کہتے ہوئے شرم آئے۔ کٹ پتنی ہے کہیں، ایسا بھی کوئی انسان ہوا ہے جس کے اپنے جذبات اسے تنگ نہ کریں؟ یقین کرو آج بھی کاشف یہی کہتے ہیں، اگر یہ بزرگ ہمارا نکاح کر دیتے تو کسی کی پرواہ کیے بغیر اڑا لے جاتا امریکہ۔ جانے کیوں بزرگ اپنے دن بلا کر ہمارے نوخیز ارمانوں پر پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ بنش کا کیا حال ہے، ایڈمیشن ہوا کہ نہیں؟ اس نے موضوع بدلتے ہوئے فاطمہ سے پوچھا۔ آ گیا ہے، نمبر بھی اتنے اچھے تھے کہ پہلی میرٹ لسٹ پر نام آیا ہے، لیکن اس کا مستقبل مشکوک ہی نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ خیریت، کہیں شادی وغیرہ کا چکر تو نہیں؟ یہی حال رہا تو شادی جلد ہی ہو جائے گی۔ بالی عمر سے ہی جو محبت جیسے اندھے غار میں جا گرے، اس کا اور حشر کیا ہونا ہے؟ کیا محبت؟ ہاں، اپنی دوست کا بھائی اسے بری طرح بھاگ گیا ہے، میں نے بہت سمجھایا ہے، لیکن میرے آگے وعدے وعید کر کے دوسرے روز آنکھوں میں پھر ہوش اربا خواب سجائے گھر واپس آ جاتی ہے۔ یہ محبت کسی کام کا اسے نہیں چھوڑے گی۔ فاطمہ اسے حیرانی اور یاسیت کے گہرے سمندر میں پھینک گئی۔ کتنے اونچے خواب تھے اس لڑکی کے، اور اب یہ 4 دن کی چاندنی اسے عمر بھر کا روک دے گی۔ جانے کیا ہے وہ لڑکا جس کے جال میں گرفتار ہوئی ہے؟ صحیح کہتے ہیں، عورت خواہ کتنی پڑھ لکھ جائے، کتنے ہی اونچے عہدے پر پہنچ جائے، رہے گی وہ عورت ہی، محبت کی ماری ہوئی، خواہ یہ محبت اسے اندھے غار میں ہی کیوں نہ دھکیل رہی ہو۔ سمجھاؤں گی اسے، کیوں اپنا مستقبل داؤ پر لگانے چلی ہے؟ اگر وہ مخلص ہے تو انتظار کرے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے تک، اگر اپنے جذبوں میں کھڑا ہوا تو کبھی اس کے نوخیز جذبوں کو کچلے گا نہیں، بلکہ مناسب وقت کا انتظار کرے گا۔ دوسرے روز فاطمہ اسے لینے آ گئی۔ وہ بجھے دل سمیت تیار ہو رہی تھی۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات، انکل نے کتنی امیدیں وابستہ کر کے تمہیں ڈاکٹر کے عہدے پر پہنچایا، اور اب تم اپنے پیشے سے بے نیازی برت کر ان کی ساری خوش امیدوں کو گن لگانا چاہتی ہو۔ یقیناً اپنے مریضوں کے درمیان جا کر اپنا غم منمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ مالی بابا نے بھی آ کر ڈھیروں دعائیں دی۔ اس کا دل بھر بھر آیا۔ پھپھو کا کوئی پیغام وغیرہ آیا؟ اتنا ہی خیال ہوتا میرا تو غموں کے دریا کو عبور کرنے کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ نکل جاتی۔ مجھ سے اچھے تو ان کے جانور ہوں گے جن کی نگہداشت کے لیے ایک جیتی جاگتی لڑکی کو اس حال میں چھوڑ کر چلی گئی۔ ہاں، خیریت پوچھ کر کرنا ہی کیا ہے، جس میدان کو مارنے آئی تھی وہ تو مار گئی۔ میں سچ کہتی ہوں تزئین، ایسا تو والدین اپنی بدنام بیٹیوں کے لیے نہیں کرتے ہوں گے۔ بس کرو بس کرو فاطمہ، تمہیں یہ احساس کیوں نہیں ہوتا؟ جس خاندان والوں کے خلاف نفرت کا ایندھن میرے دل میں بھر رہی ہو، مجھے ان لوگوں کے درمیان جا کر رہنا ہے۔ تمہاری نمک پاشی سے وہ یا وہاں کا ماحول بدل تو نہیں جائے گا؟ ناحق اپنا بھی دل جلاتی ہو اور مجھے بھی گن لگاتی ہو۔ پپا کے اس عمل کے پیچھے کیا مصلحت تھی یہ تو میں نہیں جان سکتی، تو تم کیسے جان پاؤ گی؟ ہو سکتا ہے مجھے سامنے پا کر ارقم خود کو بدلنے پر قادر ہو جائے۔ بےلوث محبت اور چاہت کیا کسی انسان کو بدل نہیں سکتی؟ میں اس کی خاطر اپنے آپ کو بدل ڈالوں گی، صرف اسے بدلنے کی خاطر۔ خدا کرے ایسا ہی ہو تزئین۔ سوری یار، پتہ نہیں تمہارے چہرے کی ناآسودگی دیکھ کر محسوس ہوتا ہے بہت بڑی زیادتی وقت نے تمہارے ساتھ کر دی ہو۔ خدا کرے ارقم، کیا پورا ماحول ہی تم بدل ڈالو اپنے صحیح سے، خدا نیک جذبات کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ رہی بات پھپھو کی، تو کب تک کریں گی میرے ساتھ زیادتی؟ میں خون ہوں ان کا، کب تک وہ میرے حقوق سے پہلو تہی کریں گی؟ کبھی تو وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کریں گی۔ اس کے لہجے میں عزم ہی نہیں، محبت بھی بول رہی تھی۔ فاطمہ کو بے ساختہ اس پہ پیار آ گیا۔ مجھے یقین ہے تم جیسی پیاری اور نیک دل لڑکی کی کوششیں رنگ لائیں گی۔ اس نے اوور آل اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ اسے جب پوری زندگی صحراؤں کی سی خشک اور ویران گزارنی ہے تو اس کے احساسات اور کے دل تک میں کیوں اتارے؟ اسے تو تنہا اتنی بڑی جنگ لڑنی تھی بغیر کسی ہتھیار کے، تو 2 پل کے لیے اپنی زندگی پر ماتم کیوں کرے، اور کیوں کسی کو کرنے دے؟ پل بھر کے لیے اپنے دل کو رلانے کا کیا فائدہ؟ کسی کو اپنے غم میں شریک نہیں کرے گی، بلکہ پردہ رکھے گی تقدیر کے ہر علم پر۔ بنش کا کیا بنا؟ کچھ عقل آئی کہ نہیں؟ گاڑی ڈرائیو کرتی فاطمہ سے پوچھا تو اس نے سر جھٹک دیا۔ میری بلا سے جہنم میں جائے، اسے روگی بننا پسند ہے تو میں کب تک اس سے باز رکھنے کی کوشش کر سکتی ہوں؟ محبت نے دبیز پردہ نگاہوں پر تان دیا ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے محترمہ، رانجھا رانجھا کرتی میں آپ ہی رانجھا ہو گئی کی تفسیر بنی جا رہی ہے۔ لڑکے سے زیادہ پرواہ اس لڑکی کو ہے، مضطرب رہنے لگی ہے، اللہ معلوم کیا بنے گا اس کا۔ کیا سب باتیں بتاتی ہے تمہیں وہ؟ ہاں بتاتی تھی، لیکن جب سمجھانے کے باوجود وہ باز نہیں آ رہی تھی تو میں نے صاف کہہ دیا تم اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی تو میرے سامنے ذکر بھی مت کیا کرو اس کا۔ لڑکے نہ ہوئے تارکول ہو گئے، لڑکیاں چپک گئی تو بس گئی۔
کتنے دنوں بیوقوف بنتی رہے گی؟ آخر کبھی تو خبر ہوگی اس ٹین ایج محبت کی ناپختگی کا۔ اگر نہ خبر ہوئی ایک مرد کے ہاتھوں کھلونا بنتی رہے گی۔ مرد کا کیا ہے، جب تک اس کا دل کرے گا لڑکی کے ریشمی جذبات سے کھیلتا رہے گا، اس صنف کا دل نہیں بھرنا کرتا۔ یہ تو لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو بیوقوف بن جاتی ہیں، اپنے آپ کو مرد کے ہاتھوں کھلونے کا درجہ دے دیتی ہیں۔ اس کے اونچے خواب تعبیر کی شکل سے لیے پائیں گے۔ اگر ابھی سے کسی کاک لڑکے نے محبت کے میدان میں ہرانے کا یقین کر لیا ہوگا، اگر مخلص ہے تو سیدھی راہ اختیار کیوں نہیں کر رہا؟ وہ سوچ کر ہی رہ گئی۔ وہ واقعی فاطمہ کے کہنے کے مطابق دکھتے تڑپتے مریض کو دیکھ کر، کسی کی واحد نشانی کو تکلیف سے نیم جاں پا کر اور ان کے زخموں کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر وقتی طور پر اپنا غم بلانے میں کامیاب ہو گئی۔ تنہائیاں ابھی بھی موقع پا کر چٹکھاتی تو ضرور، لیکن خود کو قریب المرگ انسان کے پاس پا کر سب بھلا بیٹھتی کہ وہ کیا ہے اور اس کی زندگی بھی کوئی شے ہے کہ نہیں۔ اب زندگی کا مقصد ہی شفا بخشنا ٹھہرا تھا۔ اشراف اس کی واپسی سے بہت خوش تھا۔ فاطمہ کا بھی کام میں دل لگ گیا۔ زندگی اب صرف اپنے لیے ہنستی اور روتی نہیں، بلکہ دوسروں کے دکھ پر اشک بار ہوتی اور سکھ پر ہنستی۔ میں گاؤں جا کر کلینک کھولوں گی فاطمہ، پاپا کی دولت کس کام آئے گی اور عورتوں بچوں کا علاج کروں گی، شاید میری کسی نیکی سے اللہ میاں خوش ہو جائیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پھپھو کا خط جب آیا تو اس کی خیریت سے زیادہ اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ کام چھوڑ دو، اکیلی ہو، کہیں کوئی وجہ بدنامی کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ کے فضل سے کسی بات کی کمی نہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی، پھر خواہ مخواہ غیروں کے بیچ کام کر رہی ہو، کوئی اپنا نگرانی کرنے والا نہیں۔ اسے ان لوگوں کی تنگ نظری پر زیادہ افسوس محسوس ہو رہا تھا۔ پاپا کے وقت میں بھی اس کلینک میں وقت بے وقت کام کرتی تھی، کیا اس وقت بدنامی کا کوئی محرک پاپا کے ڈر کا پابند تھا جو اب میری گود میں بیٹھی تھی؟ اور کام میں کیوں چھوڑوں؟ کیا اسی دن کے لیے خون پسینہ اکٹھا کیا تھا؟ بس ان کی جہالت کا سوچ کر رہ گئی۔ محدود ذہنیت کے لوگ محدود کام ہی کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ایک لفظ بھی ارقم کی طرف سے نہ تھا یا کوئی حرف تسلی کا نہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کبھی کاشف اور ارقم میں موازنہ کرتی تو احساس ہوتا وہ کتنی تہ دامہ تھی۔ ایک دریا تھا جو محبتوں کے خزانے لیے ٹاٹے مار رہا تھا، دوسرا صحرا جس میں سراب ہی سراب تھے۔ آپ کی حسرت بھی تھی۔ اس روز کلینک سے جلدی آ گئی تو بنش کو بیٹھا پایا، خوشگوار سی حیرت گزر گئی، وہ گلے لگ گئی۔ آپ نے خود کو سنبھال کر بہت اچھا کیا، دنیا میں انسان کو اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی جینا پڑتا ہے۔ تم سناؤ کیسی ہو، اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ میں اور اسٹڈی دونوں ہی فرسٹ کلاس جا رہے ہیں۔ میں تو آج اتفاقاً جلدی آ گئی، تمہیں الہام تو نہیں ہوا کہ میں آ رہی ہوں؟ وہ ہنس دی۔ محبتوں میں کشف الالہام ہی تو اترتے ہیں، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں کھنک اتری ہوئی تھی اور جملے علل اعلان تھے کہ وہ مشکوک ہو چکی ہے۔ بہت خوبصورت باتیں کر رہی ہو، اتنی سی عمر میں کیا بات ہے؟ وہ نظریں جھکا کر مسکرا دی۔ خوبصورت باتوں کے لیے عمر کی پابندی لازمی ہے کیا؟ عمر کی نہیں، دل کے موسم کے سازگار ہونے کی شرط ہے۔ اس نے ٹٹولنا چاہا، اس کے چہرے پر کرنیں بکھری جا رہی تھی۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گئی۔ اس نے بھی خود کو ریتنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر وہ خود ہی پلٹ پڑی، شاید اسے کسی ہمدرد ٹائپ دوست کی بھی تلاش تھی۔ تزئین آپی، وہ آپ سے کچھ کہنا تھا۔ وہ جھجک گئی۔ ہاں کہو، کیا فاطمہ آپی نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ وہ نہ بتاتی تو کیا تم مجھ سے کچھ چھپاتی؟ شاباش، جو کچھ کہنا ہے کہو۔ کیا کوئی گھریلو پرابلم ہے؟ وہ سمجھ چکی تھی اس کے معنی خیز رویے سے۔ لہجے میں ہلکی سی ندامت اتری ہوئی تھی، لیکن اس کا مقصد اسے شرمندہ کرنا ہرگز نہ تھا۔ ذرا سی ہمدردی پا کر اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ رونا مسئلے کا حل تو نہیں، اور نہ ہی اشک بہانے سے تقدیریں سنوارا کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کروں، کیا بات ہے بولو؟ اس نے سب کچھ اگل دیا۔ حیرت و قدرے افسوس کے ساتھ اس نے دیکھا۔ تمہیں کیسے خبر ہے کہ اس کی محبت پائیدار ہے اور وہ اپنے جذبوں میں کھرا ہے؟ وہ خود کہتا ہے تزئین آپی، وہ دیگر لڑکوں سے بے حد منفرد ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھ ہی سے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، اس کے بعد سانس لیا۔ وہی نوجوانوں والی کہانی، الٹ جذبوں کی نئی داستان، وہی ایک اممیچور مرد کے وعدے وعید۔ محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے کہ اچھی بھلی باشعور لڑکیاں بھی چند ثانیے کو اس کی چکا چوند میں کھو جاتی ہیں۔ تمہارے گھر والوں کو خبر ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر یہ بیل کیسے منڈے چڑھے گی؟ میں نے ہی منع کیا ہے اسے کہ ابھی وہ وقت نہیں، کچھ سالوں بعد جب میں اس قابل ہو جاؤں گی اور گھر والے میرے بارے میں سوچنے لگیں گے پھر آنا، جب تک وہ تمہیں رسوا کر کے نکل چکا ہوگا۔ مرد کی محبت تو جا کے بلبلے کی مانند ہوتی ہے، ادھر ماں باپ کی طرف سے بے نیازی کی ہوا چلے گی، ادھر یہ بلبلا بیٹھ جائے گا اور عورت کے پاس کیا رہ جائے گا؟ اشک، آہیں، آہ اور چند ٹوٹے پھوٹے وعدے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہہ دے سب کچھ، لیکن اس وقت اسے ڈس ہارٹ کرنا مناسب نہ تھا۔ جو کچھ بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ چار بھائیوں کی اکلوتی بہن ہو، ان کی عزت غیرت تمہارے وجود سے منسوب ہوگی۔ میرے چاروں بھائی مجھ سے انتہا کی محبت کرتے ہیں، مجھے امید ہے جب ایسا کوئی وقت آئے گا تو وہ فیصلے کا اختیار مجھے ضرور دیں گے۔ تزئین آپی، میں اپنے بھائیوں کی خیریت کا پامالی کا مر کر بھی نہیں سوچ سکتی،
تو فرض کرو کبھی ایسا کرنا پڑ جائے تو وہ لوگ اس کے بغیر بہترین اور من پسند زندگی گزارنا میرا حق ہے۔ میں اپنے حق کے لیے آخری دم تک لڑوں گی، اور اگر وہ میری قسمت میں بھی نہ ہوا تو پھر میں قسمت سے لڑنے کا ہتھیار اپنے پاس نہیں رکھتی۔ مجھے تمہاری باتیں پسند آئی ہیں کہ تم بھائیوں کے پیار کو انمول سمجھتی ہو۔ پیار تو کوئی بھی ہو انمول ہی ہوتا ہے۔ انیس بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی محبت نے ہی مجھے راہ دکھائی ہے محبت کی، میرے ہونے کا احساس دلایا ہے تزئین آپی۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بغیر محبت کے میری زندگی پہلے کتنی بے رونق تھی اور میں جی کیسے رہی تھی۔ محبت تو روپ بدل بدل کر انسان کے ارادوں کو متزلزل کرنے پر تلی رہتی ہے۔ یہ تو پھر ایک الرٹ سی لڑکی کی محبت کی داستان تھی۔ آپ ہی تو ارکم بھائی سے بہت محبت کرتی ہوں گی ہے نا؟ اس کی آواز نے مجھے احساسات کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ زخمی مسکراہٹ سج گئی۔ اتنا زیادہ تو نہیں کرتی، اور سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ انہیں دیکھا تھا اور نکاح ہوتے ہی واپس چلے گئے۔ تمہیں بھی خبر ہوگی ہمارا نکاح کس ماحول اور کن حالات میں ہوا، تو ان حالات کی کوئی خوبصورت یاد میرے پلوں میں نہیں ہے جسے سوچ کر میرے لب مسکرا بھی سکیں۔ ہاں، جب جاؤں گی اور ان کی محبت میرا راستہ دیکھ رہی ہوگی تو ضرور محبت کروں گی۔ آخر کار وہ میرے شوہر ہوں گے، لیکن شادی سے پہلے کس بات پر محبت کروں؟ کوئی بنیاد بھی تو ہو۔ اس نے خود کو سنبھالا، ظاہر بھی نہ ہونے دیا اس کے دامن میں اس کے شریک سفر کی محبت کا کوئی خوبصورت جملہ بھی نہیں، اور صفائی سے اس کے وار کو سہ گئی۔ حقیقت کی نگاہوں پر جتنا ہاتھ رکھتی اور خود کو بچاتی، تنہائی کا فرید اس نقاب کو چاک ضرور کر دیتا۔ جب دور دور تک اپنی زندگی کے لیے بے رونق ہونے کا احساس ستاتا تو ضرور سوچتی کہ کیسے گزریں گے یہ شب و روز۔ پھپھو اور ارکم کے باشعور ہونے کی دعائیں کرتی کہ ہر حال میں پپا کے لیے عہد کو نبھانا ہے۔ پھپھو کا ہر خط اس کے خوابوں کے گلستان میں وقتاً فوقتاً چنگاریاں بھڑکاتے رہتا، جس میں اس کے پیشے کے متعلق ان اندیشے اور وہم ناک بن کر سجے ہوتے، لیکن اپنا حال دل کسی سے نہ کہتی، بس برداشت کرنے کے اصولوں پر گامزن رہتی۔ ایک اور خط آ گیا تھا جس میں کوئی واقعہ کسی اخبار کا شاید کسی نے سنا دیا تھا، کسی نرس کے اغوا ہونے کی خبر۔ اس نرس کے پہلے ہی کسی امیر کبیر رئیس زادے سے تعلقات تھے جو اس کے اسپتال میں کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایڈمٹ ہوا تھا۔ بعد میں جب اس کے ماں باپ نے نرس کا رشتہ کہیں اور کر دیا تو رئیس زادے نے پرانے ہتھ کنڈے کے تحت اسے اغوا کر لیا۔ پھپھو نے کھچڑی پکا کر اس واقعے کو پیش کیا جیسے اس نے اخباری خبر کو پڑھا ہی نہ تھا۔ ساتھ میں ارکم کی طرف سے ہدایات بھی تھی، ختم کرو اس نوکری کو، اب تم میری امانت ہو ماموں کی خواہش کے مطابق، اور میں نہیں چاہتا میری بیوی پر کوئی آنچ بھی آئے اور پورا گاؤں میری اگلی پچھلی نسل پر تھو تھو کرے۔ عزت دار لوگ ہیں اور مر کر بھی اس آن پر حرف نہ آنے دیں گے، لہٰذا تم بھی خیال رکھو۔ کوئی ایسی ویسی بات ہونے کی صورت میں سب رشتے بلا دیا کرتا ہوں۔ اچھی خاصی دھمکی تھی، وہ جائز ضرور سمجھتی تھی ان لوگوں کو، لیکن اس حد تک یہ اتر سکتے تھے یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ جو لوگ تنگ نظری کو فخر کو بنا کر پیش کریں، ان کے سامنے گاؤں میں کلینک کھولنے کا خواب سراسر بیوقوفانہ تھا۔ بالفرض میں ان کی بات مان کر ایک مقدس پیشے سے انحراف برت بھی لوں تو روز آخرت پپا کو کیا توجیہ پیش کروں گی کہ کیا اسی دن کے لیے میں نے ان کے خوابوں کو پروان چڑھایا تھا؟ ماما کو کیا جواب دوں گی؟ ان کی بے وقت موت نے ہی اس لائن کی طرف پیش قدمی کی تھی کہ آج سینکڑوں مریضوں کی دعائیں اپنے دامن میں سمیٹ رہی تھی۔ ان کا پرتو بن کر کاش پھپھو آپ کو اپنے ہی گاؤں کی کوئی لڑکی بہو بنانے کے قابل نظر آتی، لیکن آپ نے ایک ہی خاندان سے بہو لانے کا خواب سجا کر میری آنکھوں سے تعبیریں نوچ ڈالی ہیں۔ پاپا کی وفات سے بھی اسے لگ رہا تھا کہ خوشی نے منہ موڑ لیا ہے۔ پاپا کی زبان کی پاسداری کے شیشے آنکھوں میں چبھ رہے تھے۔ اس روز اسپتال سے آئی اور کپڑے چینج کر کے آرام کرنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ مالی بابا نے بنش کے آنے کی اطلاع دی۔ اس نے اپنے کمرے میں ہی بلا لیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوئی دیپ آنکھوں میں جلائے اندر آ گئی، لیکن آج کچھ پریشان بھی لگ رہی تھی۔ واہ، کمرے کی سجاوٹ آپ کے ذوق کی عمدگی ظاہر کرتی ہے۔ اس نے ستائشی نظروں سے دیکھا، وہ مسکرا دی۔ میں یکسانیت سے اکتا جاتی ہوں، اسی لیے پوری کوٹھی تو بدلنا ناممکن ہے، کمرے کی ترتیب ہی چینج کرتی رہتی ہوں۔ بیٹھو، تم کیسی ہو؟ آپ کے سامنے ہوں، آگے آپ جو بھی اخذ کر لیں۔ وہ دلکشی سے مسکرائی اور دیگر باتیں کرنے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ مجھے بتانے کے ارادے سے وہ اس کے پاس آئی تھی۔ بہرحال اس کا چہرہ بغور دیکھنا چاہا، لیکن وہ نظریں چرا جاتی۔ آخر اس نے خود پوچھنے کا تہیہ کر لیا، تمہارے انیس صاحب کیسے ہیں؟ وہ یک لحظہ خاموش ہو گئی۔ تزئین آپی، وہ آج انیس نے مجھے بلایا ہے۔ اس کے کان کے پاس دھماکہ ہوا۔ بلایا ہے؟ کہاں؟ کیوں؟ وہ اپنے گھر پر اپنی امی سے ملوانا چاہتا ہے شام کو۔ آپ کا کیا خیال ہے جاؤں؟ کیا اس سے پہلے تم لوگ کہیں نہیں ملے؟ اسے حیرانی ہوئی تھی۔ اس نے تو بارہا کہا چلو کسی سائڈ چلتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، یہاں ملو وہاں ملو، لیکن میں نے ہر بار انکار کیا ہے کہ اچھا نہیں لگتا، بس فون پر ہی بات چیت ہو جاتی ہے۔ لیکن آج اس کا اصرار ہے کہ ان کی امی سے ملوں، وہ مجھے دیکھنا چاہتی ہیں، تو تمہارے گھر آ کر دیکھے
کہ نہ اس طرح لڑکی بھی معتبر رہتی ہے، وہ لڑکے والے ہیں، اس کی امی کا خیال ہے کہ بات چیت مکمل ہی کر کے ہمارے گھر آئیں گی، اگر میں انہیں پسند آ گئی تو، ورنہ اس طرح کسی لڑکی کے گھر جانا انہیں مناسب نہیں لگتا۔ وہ بھی ان کے خیال سے متفق نظر آ رہی تھی۔ یہ کون سی انوکھی بات ہے بنش، لڑکی کو دیکھنے اس کے گھر جانا کوئی جگ سے ہٹ کر بات تو نہیں، دنیا کا یہی دستور ہے، اور خوبی بھی اسی رشتے کی ہوتی ہے۔ ہزاروں ہی لڑکیوں کو لڑکے کی ماں قبول یا ریجیکٹ کر کے اٹھ جاتی ہیں، یہ ہوتا ہی رہا ہے۔ اصل میں آپی، ابھی میں نے انہیں خود روکا ہوا ہے، اس کا خیال ہے اس عرصے میں امی سے مل تو لوں تاکہ ان کے ذہن میں رہوں آئندہ وقت کے لیے۔ بہت اچھی طرح اس نے اس کے معصوم ذہن کو فیڈ کیا ہوا تھا، اس کی مکاری کا یہی سے پتہ چل رہا تھا۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں تو تم بالکل تیار ہو، پھر مجھ سے پوچھنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تلخ لہجے پر وہ روحانسی ہو گئی۔ میں بھنور میں پھنس کر رہ گئی ہوں، اس کی بات مانوں تو آپ خفا، اور آپ کی بات مانوں تو وہ کہیں گے مجھ پر اعتبار نہیں، میں کیا کروں؟ تمہارا اپنا دماغ کیا کہتا ہے کہ کیا کروں؟ کیوں دوسروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنی ہو؟ یہ سمجھتی ہوں آپی کہ ایک بار مل تو لوں، ورنہ اگر ان کی امی خلاف ہو گئیں یا کہیں اور لڑکی دیکھ لی تو میں کیا کروں گی؟ جیتے جی مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ اس لڑکی کے دکھ پر افسوس آنے لگا۔ تم خود ہی کہتی ہو جوڑے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، اور خود اس حقیقت کی نفی بھی کرتی ہو۔ تمہاری قسمت اگر خدا نے اس کے ساتھ لکھی ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت اس تحریر کو مٹا نہیں پائے گی۔ کیوں اپنے آپ کو نامعتبر کرنے پر تلی ہو؟ مردوں کی ذات کو نہیں سمجھ پاؤ گی، صاف انکار کر دو جس طرح پہلے کرتی چلی آئی ہو۔ اس نے سر جھکا لیا، واضح ثبوت تھا کہ کلی طور پر یہ اس کی بات سے متفق نہ ہو پائی ہو۔ پھر موضوع بدل دیا اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب چلتی ہوں آپی، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اوکے سنو بنش، وہ مڑی۔ مت جانا، میں پھر کہتی ہوں، مرد اس شے کی قدر ہی نہیں کرتا جو آسانی سے اسے حاصل ہو جائے۔ اپنے آپ کو مشکل بناؤ تاکہ وہ تمہاری طلب کرے، اپنے وقار کی حفاظت کرو تاکہ وہ قدر جان پائے، ورنہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا۔ وہ تیزی سے نکل گئی، جبکہ تزین کو اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اس کی خاموشی خطرے کا اعلان بجا رہی تھی۔ محبت انسان کو کتنا شفاق بنا دیتی ہے کہ ہر رشتوں کے سمندر کو عبور کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، لیکن اسے روکنا تھا بنش کے بڑھتے قدموں کو، ورنہ پھر ایک مرد بری ہو جائے گا ایک عورت کو رسوا کر کے، اس پھول کی مانند لڑکی کو داغدار کرے گا جو پڑھ لکھ کر سوسائٹی میں اعلیٰ مقام چاہتی تھی، جس کے آدرش اتنے اونچے تھے کہ تزین کو رشک آ گیا تھا۔ وہ اسے ناسور نہیں بننے دے گی۔ جب بنش اپنے بچپنے کی آڑ میں ہر حد پھلانگنا چاہتی تھی، کچے وعدوں کی چاہ میں، تو وہ باشعور تھی، اس کا کیا فرض بنتا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ گھر سے نکل آئی، پہلے تو فون پر اس کی دوست ظاہر کر کے اس کی موجودگی کی اطلاع معلوم کی، پتہ چلا وہ نکل چکی تھی، گویا تم کھائی میں چھلانگ لگانے نکل گئی ہو۔ گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی اور انیس کے گھر کی طرف موڑ دی، گو کہ ایک ہی مرتبہ بنش نے اس کے گھر کا ایڈریس بتایا تھا اور اس نے سوچا کہ ڈھونڈنے میں دیر ہوگی، لیکن وہاں اکا دکا گھر ہونے کی وجہ سے جلد ہی اس کے والد کی نیم پلیٹ لگی نظر آ گئی۔ وہ لاک کر کے اندر آ گئی۔ وہاں سناٹوں کا راج تھا، کسی ماں بہن کی آواز نہ تھی۔ اپنے عمیق سناٹے میں خوف نے اس کے اندر لہر سے دوڑا دی، لیکن اس وقت اپنی جان سے زیادہ کسی کی عزت عزیز تھی۔ تیزی سے زینہ عبور کر کے اوپر آئی تو کسی کونے سے گھٹی گھٹی چیخوں کا احساس ہوا۔ پل بھر میں آ گئی نے جسم و جاں میں قیامت برپا کی۔ اندر سے بنش کی آواز آ رہی تھی، پلیز انیس، میرے اعتبار کو اس قدر دھچکا نہ پہنچاؤ کہ دنیا کہے ہر مرد سے میرا اعتبار اٹھ جائے۔ جب ہمارے درمیان رکاوٹ کوئی نہیں تو یہ ہتھ کنڈے مت استعمال کرو۔ انیس کے کہکے کی آواز آئی، کل کو کس نے دیکھا ہے، کیا خبر کل میرے ہاتھ سے پھسل جائے اور میں سنہری مچھلی کی آس میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں۔ اور کس اعتبار کی بات تم کر رہی ہو؟ ماں باپ سے چھپ کر آنے والی لڑکی کا بھی کوئی اعتبار ہوتا ہے بھلا؟ خباثت سے آواز میں کپ کپی طاری تھی۔ اس نے دھڑا دھڑ دروازہ پیٹ ڈالا۔ دو آوازوں کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ چہرے پہ وحشت، ویرانی اور اشک لیے بنش حیران کھڑی تھی، اسے دیکھتے ہی لپٹ گئی۔ وہ اس طرف سے نکل گیا۔ آپی، کاش میں آپ کی بات مان لیتی، کم از کم مردوں کا اعتبار تو میرے دل میں قائم رہتا۔ چلو تم گاڑی میں بیٹھو، جس طرح تمہارے دل سے مردوں کا اعتبار اٹھ گیا، اس طرح اس کے دل سے بھی عورتوں کا اعتبار اٹھ گیا ہوگا۔ تم جیسی لڑکیوں نے عورت کے نام پر دھبا لگایا ہے۔ میں تمہاری دشمن تھی جو منع کر رہی تھی۔ میرا انیس سے کیا تعلق تھا جو اس سے باز رہنے کا کہہ رہی تھی؟ میں اسے بے اعتبار نہیں کہہ رہی تھی، ایک مرد کو کہہ رہی تھی جو عورت کے جذبات کی پرواہ کسی موڑ پر نہیں کرتا۔ فرض کرو آج میں اس وقت نہ آتی تو تم اپنے چار بھائیوں کو منہ دکھانے کے قابل رہتی، یا تمہارے بھائی دنیا والوں کے سامنے سر اٹھا کے چلنے کے قابل رہتے، اچھی خاصی ساکھ خاک میں مل جاتی۔ کم عقل لڑکی، گاڑی میں اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ مجھے معاف کر دے تزین آپی، آپ رحمت کا فرشتہ بن کر آئیں، ورنہ جانے میرا کیا ہوتا۔ وہ مسلسل سسک رہی تھی۔ تم خود سوچو، تمہارے گھر والوں کو تمہارے کرتوتوں کی خبر مل جائے تو کیا گزرے گی ان کے دلوں پر؟ وہ تو مارے غیرت کے قتل کر ڈالیں گے، ساتھ اس خبیث کو بھی۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں آپی، اس کی جھوٹی محبت کے گرداب میں پھنس گئی تھی۔ میں آئندہ کے لیے تمام مردوں سے ہوشیار ہو گئی ہوں۔ تمام مرد برے نہیں ہوتے، برا تو نفس ہوتا ہے جسے کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو ضرور تم جیسا حشر ہو۔ بہرحال آئندہ کسی مرد کے جھانسے میں نہ آنا، اپنی تعلیم پر توجہ دو۔
تم تو خاندان کے لیے بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیا ہو گیا تھا؟ تم اسی سے محبت کرنا جسے تمہارے ماں باپ تمہارے لیے چنے۔ یقیناً تم جیسی پیاری لڑکی کے لیے ان کی تلاش بہتر ہی ہوگی۔ مجھے دیکھو، ڈاکٹر ہو کر بھی پاپا کی پسند کو ترجیح دی ہے۔ گاؤں میں اپنی زندگی گزاروں گی۔ میں تو جذبات کی رو میں نہیں بہکی۔ اس نے آنسو صاف کر کے ساتھ لگا لیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، حالانکہ میرے بھائیوں نے بہت سی امیدیں مجھ سے وابستہ کر رکھی ہیں، لیکن کیوں میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ اسے شدید شوق لگا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ خوبصورت خیالات والی لڑکی مصفا لوٹی تھی۔ اس کی کوشش سے گھر پہنچی تو مالی بابا کو پریشانی سے لان میں ٹہلتا پایا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ کچھ حیرانی ہوئی اسے تو کچھ دیر نہ ہوئی تھی وہ فوراً آگے بڑھے۔ کہاں چلی گئی تھی بی بی آپ؟ اسپتال سے ایمرجنسی کال آ رہی تھی، وہاں کوئی سیریس کیس آیا ہوا ہے، فوراً پہنچیں آپ۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی کیس سے غفلت نہ برتتی، پوری ایمانداری کے ساتھ ہاتھ میں لیتی اور عہدہ برا ہوتی، لیکن آج اس نے جھٹ پٹ اوور آل اٹھایا اور نکل گئی۔ اسپتال کے گیٹ پر ولگلا سا مچا ہوا تھا۔ لوگ اسٹریچر پر کسی عورت کی لاش کو ڈھانکے نکل رہے تھے۔ مرد پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ نکالو اس عورت کو، مسیحا کے نام پر دبا ہے وہ، انسانیت کی توہین ہے، میری بیوی اسی کی بے پرواہی کی وجہ سے مر گئی۔ نکالو ڈاکٹر تزئین کو۔ قیامت بھی ٹوٹ پڑتی تو اتنا خم نہ پہنچتا۔ ایک زلزلہ تھا جو پورے وجود کو ہلا گیا۔ وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ کچھ اسٹاف نے روکنا چاہا لیکن اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ احساس گناہ سر چڑھ کر بولا تھا، ڈاکٹر تزئین آ گئی، ڈاکٹر تزئین آ گئی۔ سرگوشیاں سی ابھری۔ کتنوں نے ملامتی نظروں سے دیکھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینجا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے خود کو چکرا کر گرنے سے باز رہ سکی۔ لمبا تڑنگا وجیح سا بندہ اس کی سمت مڑا، لیکن آنکھوں سے برستی وحشت کی وجہ سے اس وقت وحشی کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ لمحہ بھر کے لیے پورے بدن میں جھرجھری سی اتر گئی۔ اس قسم کی سچویشن کے لیے ڈاکٹرز کو تیار رہنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت وہ خود کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ تم ہو ڈاکٹر تزئین؟ نہیں، تم ڈاکٹر نہیں، مسیحائی کے نام پر دبا ہو۔ تم نے ایک نہیں 2 زندگیوں کی جان لی ہے۔ جب اپنے پیشے سے انصاف نہیں کر سکتی تو کیوں یہ مقدس شبہ چڑھا رکھا ہے؟ کہاں تھی تم جب میری بیوی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی؟ میرا آنے والا بچہ، اف میرے خدا! وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے لہجے کی صفاکی اور حالات کی سنگدلی نے پورے وجود میں کپکپاہٹ بھر دی۔ پلیز آپ سنبھالیں خود کو، اور آپ لوگ تماشائی بن کر کیوں کھڑے ہیں؟ جائیں اپنا اپنا کام کریں، یہ اسپتال ہے، تماش گاہ نہیں۔ آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے اس نے بیڑ چٹانا چاہی۔ تم اپنی غلطی کی پردپوشی کے لیے ان لوگوں کو کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ سب تمہارے کرتوت جاننے کے لیے یہاں کھڑے ہیں اور ہمارے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ سب تمہارے جیسے شفاف دل نہیں رکھتے۔ اب بھی کیوں آئی ہو؟ مگر رہتی اپنی خوشیوں میں۔ یہ ہلا گلا تو 2 پل کا ہے، ہم تو جا رہے تھے، اپنے زخمی دل کو سنبھالے۔ لڑکی رو پڑی تھی۔ اس تذلیل اور اہانت پر اس کا دل بھر آ رہا تھا۔ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، جو ہو گیا اس میں میرا قصور۔ تم کب مانو گی اپنی غلطی؟ یہی کہہ کر بری ہو جاؤ گی کہ یہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی؟ کیا تمہیں یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ تم پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے جب تم تڑپ رہی ہو اور تمہارا درد سمجھنے کے لیے کوئی مسیحا نہ ہو؟ بوڑھی خاتون کے چہرے پر بیچارگی چھائی ہوئی تھی۔ دیکھیں، مجھے کیا خبر تھی کہ جو ہی میں باہر نکلوں گی اسی ساتھ کسی کے اجل کا پیام آ جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے، مجھے یا کسی ڈاکٹر کو یہاں رہنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے گھر سے قدم بھی باہر نہ نکال سکوں۔ یہی بہانے ہوتے ہیں تم جیسی ڈاکٹرز کے، جو کسی کے جذبات و احساسات سے ناواقف ہوں۔ وہ اسی قسم کے بہانے بناتے ہیں۔ میری بیٹی تڑپ تڑپ کر مر گئی اور کوئی اسے دیکھنے والا نہ تھا۔ نرسیں سوتے میں اٹھ کر آئی تھی، وہ کیا کیئر کر سکتی؟ ڈاکٹرز قاتل کا روپ بھی دھار سکتے ہیں۔ یہ خبر نہ تھی تم مسیحا نہیں قاتلہ ہو۔ میں تمہاری رپورٹ اوپر پہنچاؤں گا۔ تم جیسی عورتوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے کسی صورت، ورنہ تم لوگوں کی عیش پرستی کا یہی عالم رہے گا۔ ذلت کے احساس سے آنکھوں میں دھواں سا بھر گیا۔ اف! اس قدر تلخ لہجہ سنگ برساتا ہوا دل میں نیزے اتارتا گیا۔ ندامت کے احساس سے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ انہی قدموں سمیت وہ چل پڑی۔ گاڑی کو کس مشکل سے سٹارٹ کیا یہ وہی جان سکتی تھی۔ آنسوں کی دھند چھائی ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر کتنی ہی دیر کمرے میں گھپ اندھیرا کیے روتی رہی۔ یہ زندگی کا پہلا واقعہ تھا جو تقدیر کے ہاتھوں سرزد ہو گیا تھا، ورنہ اپنے پیشے سے کس قدر وہ انصاف برتتی تھی یہ اس کے اسٹاف جان سکتے تھے۔ دن کو دن نہ سمجھتی، رات کو رات نہ جانتی، سرگرداں رہتی۔ اس کی محنت دیکھ کر پاپا تک پیار بھری خفگی سے ڈانٹتے کہ اپنا خیال رکھا کرو، دوسروں کی اتنی کیئر کرتے ہوئے خود مریضہ نہ بن بیٹھنا۔ لیکن اس نے مانا کب تھا؟ مانتی بھی کیسے؟ میڈیکل لائن اس لیے تو نہیں اپنائی تھی کہ اپنے عیش و آرام کو دیکھے گی۔ ڈاکٹرز کی ڈیوٹی تو ویسے ہی فل ٹائم جاب ہوتی ہے، لیکن آج کسی کا وقار حرمت بچاتے ہوئے کسی کی زندگی نہ بچا سکی۔ خبر کیا تھی؟ مقدر کیسا مذاق کرنے والا ہے۔ مالی بابا نے ہلکی سی دستک دے کر دروازہ کھول دیا۔ لائٹ آن کی۔ وہ اب تک رو رہی تھی۔ انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پاپا ہوتے تو اس کا ایک ایک دکھ سمیٹ لیتے، کبھی پریشان
پریشان نہ ہونے دیتے، لیکن اس وقت لوگوں کی باتوں پر پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ ضمیر کی عدالت میں بھی مجرم بنی کھڑی تھی۔ کتنے پریشان تھے وہ لوگ۔ مالی بابا کو پریشانی سے آگاہ کیا، انہوں نے آنسو صاف کیے۔ اصل واقعہ چھپا گئی تھی کہ در حقیقت نکلی وہ کس مہم پر تھی۔ جو ہو گیا اب کیا پچھتانا اس پر۔ اس طرح کی جاب میں ایسا تو ہوتا ہے، بڑے بڑے آپریشن ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کا ذمہ دار کون؟ اصل بات یہ ہے کہ خدا کو جس کی زندگی بچانی ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر ہی دیتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کام ہے علاج کرنا، شفا دینا یا کسی کی جان بچانا تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اس کی بھی آج قضا ہی ہوگی۔ قصور تمہارا تو نہیں ہے، تمہیں کیا خبر تھی کہ جو ہی نکلو گی کال آ جائے گی؟ پھر بھی مالی بابا ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پھر آج اس کا دل بھر بھر آ رہا تھا، اس میں بھی خدا کی کوئی مصلحت ہوگی۔ قبول کرو اس حقیقت کو، یہ صرف آج اور کل کی مسیحائی نہیں، پوری زندگی یہی کچھ کرنا ہے۔ کب تک دل کو کمزور کرتی رہو گی؟ مالی بابا لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ مجھے کوئی افسوس نہیں کہ وہ لوگ رپورٹ اوپر پہنچائیں گے۔ افسوس تو بس اس بات کا ہے کہ کسی کی محبت چھن گئی، آنے والی خوشیاں منہ موڑ گئی، جس کا لوگ پل پل انتظار کرتے ہیں۔ ذہن کی شبیہ پر مردی وحشت بھری آنکھیں آ گئیں۔ ظاہر ہے ان کے رشتہ دار تھی، وہ خون دی باتیں تو بنائیں گے۔ کون برداشت کر سکتا ہے اتنی تلخ حقیقت کو؟ سب تو یہی سمجھیں گے کہ تم نے بے پرواہی برتی، اصل واقعہ کیوں کیا جانے، یا تمہاری گزشتہ جان فشانی کو کب جمع خاطر لائیں گے۔ بہتر یہی ہے خود کو سنبھالو، آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرو۔ انہوں نے ڈھیر ساری تسلیوں سے اس کا حوصلہ بڑھانا چاہا، لیکن اس کی ہمتیں بحال نہ ہو سکیں۔ فاطمہ کے آنے میں ابھی ہفتہ تھا، اس لیے ساتھ دینے والا بھی کوئی نہ تھا اس مشکل وقت میں۔ ٹینشن اس قدر بڑھا کے بیڈ سے جا لگی۔ صرف ایک مالی بابا اس کی پریشانیاں سمجھنے والے تھے، اس کا غم بٹھاتے۔ اسی بیماری میں ان لوگوں کے گھر کا ایڈریس لے کر جا پہنچی، چہرے پہ زردی گنڈی ہوئی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے اسے اپنی پرواہ کب تھی۔ بیل دینے پر ملازم نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ سادہ سا یہ گھر ضرورت کی ہر چیز سے پر تھا۔ اس وقت اسے انتظار تھا تو اس بندے کا جو اس وقت دودھ سے نڈال ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ بکھرے بال بڑی ہوئی شیو سمیت اندر آ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ کیا لینے آئی ہیں آپ؟ کیا کہنے؟ اب کچھ کہنے کو رہ گیا ہے کہ آپ میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر تو رکھ ہی دیا ہے، مزید میرے پاس لٹانے کو کچھ نہیں بچا۔ پلیز احسان صاحب، سب کچھ آپ ہی کہے جائیں گے، مجھے بھی تو اپنی صفائی میں کچھ کہنے دیں۔ مجھے کچھ نہیں سننا ڈاکٹر تزئین، آپ سے یہ التماس ہے یہاں سے چلی جائیں، آپ کی موجودگی میرے زخموں پر نمک پاشی کر رہی ہے۔ اسے بھی غصہ آ گیا۔ اچھے انسان ہیں آپ، مجھے مرد الزام ٹھہرائے چلے جا رہے ہیں۔ میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں کہ میرے ساتھ مجبوریاں پیش نہیں آ سکتی۔ میری ایمانداری پر آپ کو شبہ ہے تو گزشتہ ریکارڈ دیکھ لیں کہ کبھی انسان کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر بھی میں نے اپنے آرام کو ترجیح دی ہو۔ میرے اسٹاف آپ کو گواہی دیں گے کہ میں نے کس نیت سے اپنے پیشے سے انصاف کیا ہے۔ اگر خدا نے اس روز میرا ساتھ نہیں دیا تو میرا کیا قصور؟ آپ یہ بھی تو سوچیں کہ خدا ہی کسی کی موت اور زندگی کا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ کی وائف بس کریں پلیز، میں اس وقت آپ کی تعویلیں سننے کی پوزیشن میں نہیں۔ بے شک خدا ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، لیکن کوششیں تو انسان کی اپنی ہوتی ہیں۔ آپ نے کوشش تو دور کی بات عین موقع پر پہنچی ہی نہ تھی، مزید کیا کہیں گی آپ؟ میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا مسٹر احسان، سارے الزام میرے سر رکھ کر بھی آپ نے صفائی کے لیے میری زبان بند کی ہوئی ہے۔ یہ کیا انصاف ہے؟ آپ کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے ایک لڑکی کو سنائے چلے جا رہے ہیں سب کچھ، اور میرے پاس اپنی حمایت کے لیے صرف ایک جملہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کر اپنے پیشے سے کوتاہی نہیں برتی، اور یہ جملہ بھی آپ سے نہیں سہا جا رہا، جو کہ حقیقت ہے۔ میں گھر پر موجود ہوتی تو آج آپ سارا الزام میرے سر نہیں تھوپتے بلکہ منشاء الہی کو منظور کر لیتے۔ تو آپ کیوں مجھے اپنی وائف کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ حقیقت میں بہت برداشت کر رہی تھی، لیکن اب یوں لگ رہا تھا جیسے ضبط کے بندھن ٹوٹ چکے ہوں۔ کہہ لیا جو کچھ آپ کو کہنا تھا، اب برائے مہربانی مجھے پریشان مت کریں۔ جانتی نہیں جس کی متاع حیات، جس کے 2 بچوں کی ماں کسی کی کوتاہی کا شکار ہو جائے، اس کی حالت کیا ہوگی؟ کون پرورش کرے گا میرے بچوں کی؟ میں تو صبح سے رات تک جاب کے چکر میں پریشان رہتا ہوں، دن بھر کون میرے بچوں کی حفاظت کرے گا؟ میری زندگی تو کھوکھلے پن کا شکار ہو گئی ہوگی۔ اب معافیوں تلافیوں کا وقت گزر چکا، آپ بھی چلی جائیں ڈاکٹر تزئین۔ اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں آپ کی رپورٹ نہ کروں تو جائیں، اب مجھے آپ کو ملازمت سے برطرف کرا کے ملے گا کیا؟ میرا تو جو کچھ چھننا تھا تقدیر کے ہاتھوں چھن گیا۔ آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ باڑ میں جائے ملازمت، لیکن آپ میری بات کا یقین تو کریں کہ میں نے کوتاہی نہیں برتی۔ میرے لیے تمام مریض برابر ہیں، خواہ وہ آپ کی وائف ہو یا کوئی اور۔ کسی سے میری کوئی ذاتی دوستی یا دشمنی نہیں۔ اس کی غلط فہمی پر اس کا دل لٹا جا رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ جی جی کر مر اور مر مر کر جی رہی تھی۔ اسے کیا خبر تھی، کاش کہ وہ اپنی ذاتی پریشانی سے ہٹ کر اس کا یقین کر لیتا تو کچھ تو دل کا بوجھ سرک جاتا، کچھ تو اس کی روح ہلکی پھلکی ہو جاتی۔ لیکن اس کا بھی کیا قصور تھا؟ 10 سالوں کا ساتھ ایک دم سے چھوٹ گیا تھا، یہ بھی کبھی سوچا بھی نہ تھا اس نے۔ وہ بغیر جواب دیے کچھ دیر سر جھکائے بیٹھے رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ساتھ وہ بھی سوالیہ چہرہ لیے اٹھی۔ آیا زمین کی عدالت سے رہائی ملی کہ نہیں؟ لیکن کسی جواب کا حقدار سمجھے بغیر وہ چل دیا۔
ہر موڑ پر وہ ہتک کیے جا رہا تھا۔ تھکے تھکے قدموں سمیت وہ گھر لوٹ آئی۔ زندگی کس ڈگر پر جا رہی تھی اسے کچھ پرواہ نہ رہی تھی۔ بس سارے جذبات و احساسات گونگے بہرے اندھے ہو کر رہ گئے تھے۔ زندگی کے ہاتھوں اتنا سنگین واقعہ سرزد ہو گیا تھا اور کسی نے سنگدلی کی انتہا دل پر کر دی تھی۔ ستم تو یہ تھا کہ کوئی حرف تسلی دینے والا بھی نہ تھا۔ فاطمہ واپس آ گئی اور تمام حالات سے باخبر بھی ہو گئی۔ اخبار والوں نے بھی اس خبر کو خوب اچھالا تھا۔ رنگینی دیکھ کر اسے یقین نہ آیا کہ تزئین جیسی قابل ڈاکٹر اور یہ بے پرواہی کے انداز، وہ تو الٹے پاؤں بھاگی تھی اس کے گھر۔ وہ اس کی گود میں سر دے کر پھوٹ پڑی۔ کتنی مدکوک و کمزور ہو گئی تھی، چہرے کی ساری شادابی ہوا ہو گئی تھی۔ کافی رونے اور دل کی بڑاس نکالنے کے بعد ایک ایک کر کے حالات بیان کر دیے۔ تو اس میں تمہارے مجرم ہونے کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ جو اتنی پریشان ہو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ کسی کی جان بچانے سے زیادہ اہم کسی کی عصمت تھی جسے تم نے بچا لیا۔ کس طرح خوش ہوں، کس بنا پر اپنی کارکردگی کا جشن مناؤں، یہ دیکھو۔ اخبار والوں نے کس قدر رنگینی دے کر میری نادانستہ ہو جانے والی کوتاہی کو پیش کیا ہے۔ کس کس کو میں بتاؤں کہ اصل محرک کیا تھا؟ اس کے شوہر تک نے میری معافی کو قبول نہیں کیا، میری صفائیوں کو بہانہ قرار دیا۔ کس طرح میں شادماں ہوں۔ یہ اخبار ان لوگوں کے لیے ہے تزئین جو حقائق سے بے بہرا ہوں۔ پورا اسپتال تمہاری کارکردگی سے واقف ہے کہ میں اپنے فرائض کو کس طرح دین ایمان سمجھتی ہوں، بلکہ اسپتال میں ہی کتنے لوگوں نے اس خبر پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ تم باہر نکلو تو پتہ چلے نہ کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ تم تو آنکھیں بند کیے بیٹھی ہو، یہ جاننے کے باوجود کہ آنکھیں بند کر لینے سے حالات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں فاطمہ، اب مجھ سے کسی قسم کے حالات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مقابلہ کس طرح ہو، میری بیک کتنی کمزور ہے۔ تم تو جانتی ہو پھپھو کے خط پر خط آ رہے ہیں کہ میں جاب چھوڑ دوں۔ ارقم صاحب ڈراوے دے رہے ہیں رشتے کے حوالے سے۔ مجھے پاپا کے کہے کی پاسداری کرنی ہے جو ہر درمی کی بنا پر ممکن نہیں، ورنہ میں رسوا ہو جاؤں گی ان جاہل اور بے شعور لوگوں کے ہاتھوں۔ یہ ہر درمی تو نہیں ہوئی، جائز بات کہنی اگر بغاوت ہے تو اس سے بڑھ کر لوگوں کی اور کیا غلط فہمی ہوگی۔ تم انہیں کہہ کر تو دیکھو، شاید سمجھ جائیں۔ بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن جاہلانہ اصول بے لچک ہوتے ہیں اور مجھے ساری عمر انہی اصولوں کی چار دیواری میں زندگی گزارنی ہے۔ پھر اب مجھ میں ہمت بھی نہیں کہ میرے ہاتھوں پھر کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے اور لوگوں کی نگاہوں کی سلیب پر چڑھائی اور اتاری جاؤں۔ میرا حوصلہ بڑھانے والے اور تسلی دینے والے اس دنیا میں نہیں کہ میں غلط بات پر لڑ سکوں۔ کس بنا پر لڑوں، کس کے لیے لڑوں؟ آج نہیں تو کل مجھے یہ جاب چھوڑ کر گاؤں جانا ہی ہے۔ تو کیا گاؤں میں اپنی تعلیم کو کام نہیں لاؤ گی؟ تم نے تو بڑے خواب دیکھے تھے گاؤں کی عورتوں اور بچوں کی صحت یاب کرنے کے حوالے سے۔ زخمی مسکراہٹ نے لبوں کو چھو لیا۔ میرے خواب بہت پہلے بکھر چکے ہیں فاطمہ، بہت پہلے۔ میرے احساسات کی دیواروں میں دیمک لگ چکی ہے۔ اب میرے اندر خوابوں کے گن کے علاوہ کچھ نہیں بچا، کچھ بھی تو نہیں۔ پاپا کے مرتے ہی میرے مقاصد کے ستون ایک ایک کر کے مجھ ہی پر گر پڑے ہیں۔ اب دبی دبی سسکیوں کو سننے والا بھی کوئی نہیں بچا۔ وہ بہت ٹوٹی اور بکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ بیماری اور ٹینشن نے اسے پست کر دیا تھا۔ یہ وہ تزئین تو نہیں لگ رہی تھی جس کی مسکراہٹ سے ہی مریضوں کی آدھی بیماریاں دور ہو جایا کرتی تھی۔ دواؤں کے ساتھ اس کے تسلی آمیز جملوں اور پرشفیق مسکراہٹ کی پھوار سے مریض اسی کے ہاتھوں اپنی بیماری کی شفا یابی چاہتے تھے۔ کسی چٹانوں جیسے حوصلے والی لڑکی کو ٹوٹتے پہلی بار دیکھا تھا۔ افسوس تو اس بات کا اس سے تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ وہ گئی ہی تھی کچھ ایسے ہاتھوں میں کہ اس کے لیے ساحل لے بھی آتی تو بور بلاتے رہتے پاس۔ دوسرے روز وہ استعفیٰ دے آئی۔ سب انگشتے بد نہ رہ گئے۔ کتنوں نے وجہ پوچھی تو باہر جانے کا کہہ کر ٹال دیا۔ مسکرا کر سب کو حیرت کے سمندر سے نکالتی گئی۔ سمجھ رہی تھی تو ایک فاطمہ جو بچپن سے رگ و جا بنی ہوئی تھی، زندگی قدم قدم پر اس کا امتحان لے رہی تھی۔ ابھی ایک سانحہ سے نکل کر سنبھل بھی نہ پا رہی تھی کہ دوسرا علم منہ کھولے تیار ملتا تھا۔ اس بار تو وہ واقعی ایسی بگھر گئی کہ سنبھلنا مشکل لگ رہا تھا۔ پھپھو نے خط کے ہمراہ طلاق نامہ بھجوایا تھا۔ جاہل عقیدے کے لوگ دور اندیشی میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ صاف اور واضح الفاظ میں لکھا تھا ارقم نے، ہم نے بہت چاہا کہ تم نبھانے والی بن جاؤ لیکن تم ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ملک کے چوپال میں بیٹھ کر تمہارے کرتوت کی خبر سنائی گئی۔ پورے گاؤں میں خبر پھیلی ہے کہ تم عین کیس کے وقت غائب تھی۔ میں پوچھتا ہوں تم جو انصاف اور ایمانداری کے اتنے ڈھونگ رچاتی ہو تو یہ خبر کیسے اخبار کی زینت بن گئی؟ تمہیں تو موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا کسی کو اپنی طرف انگلی بھی اٹھانے کا۔ اس وقت تم کہاں گئی تھی؟ اب اس عورت کے رشتہ دار بدلہ لیں گے تم سے۔ کسی نہ کسی صورت ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمارے گاؤں کسی کے انتقام کی تفسیر بن کر آؤ۔ تم ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتی تو ہم کہاں تم جیسی لڑکی کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ ماموں کو یہ رشتہ طے کرتے کم از کم تمہاری ذہنیت سے تو واقف ہو جانا چاہیے تھا، یا نام نہاد رشتہ جوڑ کر ہمیں پریشان کرنا چاہتے تھے؟ بہرحال تم اپنے ہی جیسے کسی آزاد ذہنیت کے انسان سے شادی کر لینا جو تمہیں اور تمہاری آزادیوں کو قبول کر سکے۔
ہم پرانے اقدار کے لوگ ہیں اور ان باحیا اور شریفانہ اقدار پر فخر بھی کرتے ہیں۔ گویا اس کے طور طریقے بے حیا اور غیر شریفانہ تھے۔ دو آنسو رخسار پر اتر آئے۔ یہ کیا ہو گیا فاطمہ؟ کس جرم کی سزا بھگت رہی ہوں میں؟ کس گناہ کی کہ خدا کی نظر میں بھی معتوب ٹھہری ہوں؟ وہ تو پہلے ان لوگوں کی ذہنیت سے کھار کھائے بیٹھی تھی۔ اچھا ہوا جان چھوٹی تمہاری۔ یہ دکھ اس سزا سے بہتر ہے جو تم ان لوگوں کے درمیان رہ کر بھگتی، جب تمہاری سانسوں کی حمد و رفع پر بھی قدغن لگ جاتی۔ حد ہو گئی تھی گھٹیا ذہنیت کی۔ میں نے تو اپنے عمل اور محبت سے سب کچھ ٹھیک کر لینا چاہا تھا۔ پاپا کی خوشی کی خاطر خود کو ایک دوسری تزئین کے روپ میں ڈالنا تھا، لیکن کسی نے موقع ہی نہیں فراہم کیا۔ بس لوگ میری خامیوں کو تلاش کرتے رہے۔ ایسا تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہوگا۔ خدا کو بھی علم تھا کہ تمہاری بے کوششوں اور پرخلوص محبت کے باوجود کسی کی صفت نہیں بدلے گی۔ ارقم تو خود اپنی ماں کے اشارے پر چلتا تھا۔ جس انسان کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو وہ دوسروں کو کیا اعتماد دے سکتا ہے؟ تم سے محبت بھی کرتا تو اپنی ماں کے اشارے پر، اسی کی خاطر آنسو بہا رہی ہو جس نے اتنے مضبوط بندھن کے باوجود کبھی تمہارا ساتھ نہیں دیا، کبھی تمہاری پھپھو سے تمہاری خاطر نہیں لڑا۔ تمہیں تمہاری نیک نیتی کا صلہ کسی اور اچھے ہمسفر کے روپ میں ملے گا۔ اچھا ہمسفر؟ ایک طلاق یافتہ لڑکی کو کون بخوشی اپنی شریک سفر بنائے گا؟ میں تو زندگی کے صحرا کو ننگے پاؤں عبور کرنے کے لیے تنہا رہ گئی۔ تم تنہا نہیں ہو، خود کو مصروف کرو، سارے غم بھول کر دیکھ لینا، ایک روز منزل خود چل کر تمہارے پاس آئے گی۔ آخر لوگ تنہا بھی تو زندگی گزار ہی لیتے ہیں نا۔ بس بات ہمت اور حوصلے کی ہوتی ہے۔ تم بھی اپنی زندگی کو بامقصد طریقے سے بسر کرو، رونا دھونا چھوڑ کر۔ خود کو کمزور مت کرو، آخر زندگی گزارنی ہے کہ نہیں؟ ناقدروں کی اس دنیا میں خود کو گن لگانا چھوڑ دو۔ اسے بھی اس بات کا کلک تھا کہ کیا دیکھا مجھ میں جو اتنی آسانی سے اتنے بڑے بڑے الزام کو مستحق ٹھہرایا۔ ساری زندگی میرے خوابوں کی دھجیاں بکھیرتی تب انہیں قرار آتا، اور ارقم جس بندے کی رسی بے شعوری نے کھینچ رکھی ہو وہ ساری زندگی کے اصول و ضوابط کیا جان سکتا؟ ایسے اپنوں سے اچھے تو غیر ہیں جنہوں نے مشکل راستوں پر چلنے کے لیے حوصلہ بڑھایا ہے۔ میں ذہنی مجرم نہیں جو ندامت کے غار میں جا گروں۔ میرا خدا تو میرے جذبات و احساسات سے واقف ہے، نہ کہ میں نے اس بے اصول راستوں پر شادماں ہو کر چلنا چاہا تھا جن راہوں پر خوابوں کی کرچیوں کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آتا۔ وہ پھر سے خود کو سمیٹنے کی کوششوں میں لگ گئی کہ زندگی کا سفر جب تنہا ہی کاٹنا ہے تو اپاہجوں کی طرح کیوں؟ کس چیز کی کمی تھی اس میں؟ دولت، حسن، تعلیم، سیرت، سب میں تو یکتا تھی۔ پھر کیوں اپنوں کے دیے ہوئے آبلوں کو اپنے ہاتھوں پھوڑتی؟ فاطمہ کی بھی شادی ہونے والی تھی۔ کاشف باہر سے لوٹ آئے تھے، اس لیے وہ شادماں تیاری میں مصروف تھی۔ وہ بھی دوست ہونے کے ناطے اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، ہر شاپنگ میں اس کے ساتھ ہوتی، جینے کی انوکھی راہ نکالی تھی کہ دوسروں کے لیے بھی جینا سکھ ڈھونڈنے کے مترادف ہوتا ہے۔ انہی دنوں 2 بچوں کے لیے کوالیفائڈ ٹیچر کا اشتہار آ گیا۔ گھر جا کر پڑھانا تھا، سوچا کیوں نہ ٹرائی کیا جائے، مصروفیت یوں ہی بڑھے گی۔ لیکن سابقہ راہوں پر قدم رکھنے کی ہمت نہ تھی۔ جب خود کو بدل ہی ڈالا تھا پھر ہر راہ کا انتخاب بھی خود ہی کرتی۔ دونوں بے حد معصوم بچوں کو پڑھا کر انوکھا اور نیا تجربہ حاصل کیا۔ فرزان 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اور روشی پریپ میں تھی۔ دونوں بے حد پیارے گول مٹول سے بچے اپنی معصوم باتوں اور چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے بے حد محظوظ کرتے۔ وہ بہل سی جاتی۔ فرزان ذہین تو تھا لیکن براؤن چمکدار آنکھوں میں روشی کو تنگ کرنے کی شرارت چھلکتی رہتی جسے وہ خوب سمجھتی اور کان کھینچتی۔ ایک دن یوں ہی باتوں باتوں میں اس نے ان کا انٹرویو لینا شروع کیا۔ فرزان ڈرائنگ کرنے اور روشی زور زور سے کاپی پر کچھ مٹانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اچھا فرزان، یہ بتاؤ کہ بڑے ہو کر کیا بننا ہے؟ اس نے رنگ مکس کرنے کے لیے کاپی اپنی طرف کر لی۔ میں پائلٹ بنوں گا، مجھے جہاز میں بیٹھنے کا بہت شوق ہے، یہ مما اور پاپا دونوں کی خواہش ہے۔ جب فرزان پائلٹ بن جائے گا روشی کیا کرے گی؟ روشی ٹیکسی چلائے گی۔ اسے ہنسی آ گئی۔ بری بات بہن کو تنگ نہیں کرتے، جبکہ روشی باقاعدہ رونے کے موڈ میں آ چکی تھی۔ روتے نہیں بات بات پر، بتاؤ روشی بیٹا کیا بنے گی بڑے ہو کر؟ اس نے چمکارا۔ مما، ننھی منی آواز اس نے آنکھیں ملتے ہوئے نکالی تو وہ زیر لب مسکرا دی۔ مما کیوں؟ مما بہت اچھی لگتی ہیں ہماری گڑیا جانو کو۔ چھوٹی سی سفید ناک سرخ ہو رہی تھی۔ نہیں، اس لیے کہ ہماری مما اللہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ روشی ہر وقت انہی کو یاد کرتی رہتی ہے۔ یاد تو مجھے بھی بہت آتی ہیں لیکن پاپا کہتے ہیں بہادر بچے روتے نہیں۔ روشی تو اس لیے روتی ہے کہ بزدل ہے۔ وہ سناٹے میں آ گئی۔ مما نہیں، لیکن اس روز کون مجھ سے بات کرنے آیا تھا؟ اس نئے انکشاف نے پریشان کر دیا تھا کہ یہ ننھے منھے بچے ماں جیسی ہستی سے محروم تھے۔ وہ تو مامی جان تھی، اب وہ چلی گئی ہیں اپنے گھر۔ میری ایک پھپھو ہے لیکن وہ بھی طیابہ کے پاس رہتی ہے، ہمارے پاس کوئی نہیں رہتا پاپا کے سوا۔ یک بیک اسے دکھ نے آ لیا تھا۔ ان کے نصیب میں اسی جیسے تھے۔ بچپن میں مما رخصت ہو گئی تھی،
ساری زندگی اگر پاپا کی محبتوں نے قدم قدم پر حصار نہ قائم کیا ہوتا تو جانے کیسے جیتی، لیکن کہیں نہ کہیں زندگی میں ممتا کی کمی ضرور محسوس ہوتی جن سے وہ حال دل کہہ سکتی۔ اپنی چھوٹی بڑی تکالیف جو ماں سے بیان کی جاتی ہیں وہ دل میں لیے رہ جاتی، اور اس خلا کو اس نے کس طرح محسوس کیا تھا یہ وہی جان سکتی تھی۔ اور اب اپنا نصیب لیے یہ بچے اپنے جیسے دکھوں کا سامنا کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یوں لگ رہا تھا روشی کو باہوں میں بھر کر اتنا پیار کر کے سارے دکھ بھلا دے۔ یک بیک آنکھوں میں نمی سی بھر گئی۔ باہر بائک کا ہارن سنائی دیا تو فرزان کے کان کھڑے ہو گئے۔ آج پاپا جلدی آ گئے کہتے ہی وہ بھاگا، ساتھ روشی بھی ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کرتی کرسی سے اتر کر بھاگی۔ ابھی وہ بھی اٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ دونوں بچوں کو چمٹائے جو شخص داخل ہوا اسے دیکھتے ہی ان معصوم بچوں کا دکھ سر پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑا۔ اپنی جگہ وہ چور سی بن گئی، ساتھ احسان بھی حیرانی پھر تنزیہ نگاہوں کے ساتھ دیکھنے لگا۔ کیا پڑھانے آئی ہیں ڈاکٹر تزئین؟ وہ آگے بڑھا۔ معصوم ذہنوں میں بددیانتی کا فساد مت برپا کیجیے گا، بچے تو یوں بھی کچی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، جو پڑھائیں گے پڑھ لیں گے، سیکھ جائیں گے۔ مجھے نہیں خبر تھی کہ جس ٹیوٹر کی تعریف بچے اتنے عرصے سے کر رہے ہیں وہ آپ ہیں۔ اب معصوموں کو خبر بھی کیا ہے کہ کیا کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے۔ پھر وہی الزام سر تھوپا جا رہا تھا جس سے بچنے کے لیے اپنے خوابوں تک کو مسمار کر دیا تھا۔ اپنی جگہ کٹ کر رہ گئی، تن من میں ذلت کے کانٹے چبھنے لگے۔ سچویشن ہی ایسی تھی کہ نگلتی بن رہی تھی نہ اگلتے۔ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن تشنہ نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئی، وہ جا چکا تھا۔ آئیے میں آپ کو سینڈوچ کھلاؤں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ فرزان نے اس کی انگلی پکڑی، وہ چونکی۔ نہیں بیٹا، پھر کبھی، اس وقت دیر ہو رہی ہے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر نکل گئی۔ پھر اس رات بھی اس کے زخم ہرے ہو گئے تھے، آنسوں سے تکیہ بھیگ رہا تھا۔ ان معصوم نگاہوں کی تشنہ لبی یاد آ رہی تھی اور کچوکے لگا رہی تھی۔ کیسے میں اس شخص کے دل سے کدورت دور کروں، کیسے کہوں اس کی متاع عزیز میری بے پرواہی کا شکار نہیں ہوئی۔ بے پرواہی تو میں نے کی ہی نہیں، پھر کیوں میں مجرم بنوں۔ رات کروٹوں کا شکار رہی، وہ کسی بات کی پرواہ کیے بغیر ان بچوں کو پڑھاتی رہی۔ ایک انسیت سی ان دونوں کے ساتھ پیدا ہو گئی تھی۔ بچے بھی بے حد مانوس ہو چکے تھے اس سے۔ ایک ایک بات اسکول کی گھر کے بتاتے رہتے۔ روشی بھی شرم جھجک چھوڑ کر اس سے ننھی منھی باتیں کرتی رہتی۔ اسی اثنا میں فاطمہ کی شادی قریب آ گئی۔ بڑے عرصے کے بعد وہ ہر تقریب میں اہتمام سے تیار ہو رہی تھی۔ بارات والے روز گرے اور لائٹ بلو گولڈن کام سے مزین سوٹ میں سوگوار حسن سمیت بہت سے دلوں کو متوجہ کر رہی تھی۔ نازک کندن کی جیولری نے چار چاند لگا دیے تھے۔ دلہن بنی فاطمہ پٹر پٹر بول رہی تھی، سب کہہ کے لگا رہے تھے۔ پھر جوں ہی نکاح کے بعد کاشف کے پہلو میں بٹھایا گیا، جانے کہاں سے اتنی شرم آ گئی کہ سر خود بخود جھک گیا۔ دونوں کا کپل اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی زبان سے ماشاءاللہ کے کلمات ہی ادا ہو رہے تھے۔ اب بولو نا فاطمہ، کیا ہو گیا ہے بھئی؟ اس نے شرارت سے چھیڑا تو وہ مزید جھک گئی۔ کاشف زیر لب مسکرا دیے۔ سب نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ اسٹیج سے ہی روشی اور فرزان نظر آئے تو فوراً اتر آئی۔ وہ دونوں بھی حیران ہوتے ہوئے اس سے لپٹ گئے۔ مس، آپ بہت بالی پیاری لگ رہی ہیں۔ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں روشی نے قصیدہ پڑھا تو وہ ہنس دی۔ پاپا ہیں، وہ دوستوں کے پاس ہیں۔ واقعی مس، آپ تو بالکل مما کی طرح پیاری لگ رہی ہیں۔ فرزان بھی چہکا۔ واقعی آپ کی مما بہت پیاری تھی بیٹا۔ دونوں اس کے ساتھ ساتھ ہی رہے تھے۔ کھانا شروع ہوا تو احسان بلانے آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی حسب معمول موڈ آف ہو گیا۔ روشی نے سر نفی میں ہلا کر صاف انکار کر دیا جانے سے۔ فرزان بھی منمنانے لگا۔ باتیں اتنی دلچسپ تینوں کر رہے تھے۔ اوکے، جب دل بھر جائے تو آ جانا۔ چبھے ہوئے لہجے پر کچھ نہ کہہ سکی۔ تنہائی میں بہت کچھ سوچتی کہ جب سامنا ہوگا تو اس کے دل سے آہستہ آہستہ کدورت مٹانے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ موقع ہی نہ دیتا۔ چھلاوہ کی طرح آتا اور کوئی نہ کوئی تیکھا جملہ اچھال کر چل دیتا۔ وہ سوچتی ہی رہ جاتی۔ دونوں کو اس نے کھانا کھلایا اور روشی تو مسلسل اس کی گود میں ہی رہی۔ ڈھیروں دعاؤں اور بھائیوں کے پیار کے سائے میں فاطمہ رخصت ہو گئی۔ اس کے دل میں اس مخلص دوست کے لیے ڈھیروں نیک تمنائیں اور دعائیں تھیں۔ رخصتی کے بعد احسان دونوں کو لے گیا۔ روشی کو پیار کرنے کے بعد فرزان آگے بڑھا۔ اس نے کھینچ لیا۔ اس سے حد درجہ غصہ آیا لیکن کچھ نہ کر سکی۔ کچھ روز بعد پڑھانے گئی تو دونوں بے حد پریشان نظر آئے۔ پتہ کرنے پر فرزان نے ہی بتایا، پاپا کی طبیعت خراب ہے، وہ مسلسل چھٹی کر رہے ہیں۔ مس، ہم بہت پریشان رہے ہیں، آپ اتنے عرصے کیوں نہیں آئی؟ لہجے میں واقعی پریشانی جھلک رہی تھی۔ اتنا اپسیٹ کبھی اس نے فرزان کو نہیں دیکھا تھا۔ جانو، مجھے خبر کیا تھی، تم نے فون ہی کر دیا ہوتا۔ اچھا یہ بتاؤ کہاں ہیں پاپا؟ کمرے میں۔ وہ ان کے پیچھے چل دی۔ وہ نیم خوابیدہ حالت میں تھا۔ پاس پڑی دوائیاں چیک کی، تھرمامیٹر اٹھا لیا۔ چلو جگاؤ پاپا کو اور یہ منہ میں ڈالو۔ فرزان نے جگایا اور اس کے دیکھنے سے پہلے تھرمامیٹر منہ میں ڈال دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو گیا۔ اور آپ کیوں آئی ہیں یہاں؟ چین نہیں ملا ہمارے گھر کو اجاڑ کر۔ چیخنے پر وہ سراسیمہ ہو گئی۔ چیخیں مت، اس وقت آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ جذباتیت میں مت آئیں، وہ بھی بے بنیاد جذبات میں۔ چلو فرزان، تھرمامیٹر دو پاپا کو۔ آخر آپ چلی کیوں نہیں جاتی؟ کیوں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ دیتی؟ آپ کے بغیر بھی ہم خوش اور مطمئن رہ لیں گے، پلیز ڈاکٹر تزئین۔ دل سے ہوکسی اٹھی۔ میں اب ڈاکٹر کب رہی؟ مجرم بھی بھلا ڈاکٹرز ہوتے ہیں؟ آپ ہی کے بے لچک اصولوں میں گر کر اپنے نام سے یہ لیبل اتار دیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟
कम अज़ कम इतना हक तो मुझे दें इन बच्चों से मोहब्बत कर सकूं, क्योंकि ये बच्चे भी मेरी तरह बेचैन दिलो रूह रखने वाली हस्तियां हैं। प्लीज़ एहसान साहब प्लीज़। आपकी नफ़रत अपनी जगह, मेरी मोहब्बत अपनी जगह। लहजे में वो इल्तिमास था कि वो भी नरम पड़ गया। फरजान ने मूड को समझते हुए दोबारा थर्मामीटर मुंह में डाल दिया। टेम्परेचर बेहद हाई था। दवाई दी। आपको रेस्ट की बेहद ज़रूरत है। ज़रा सी बेहतियाती तबीयत मज़ीद ख़राब कर सकती है। फरजाना आओ बेटा, मुझे किचन दिखाओ। इसने एहसान के लिए सूप और दलिया तैयार कर लिया और बच्चों के लिए 2-3 टाइम का सालन तैयार करके फ्रिज में रख दिया। चाय थर्मस में भरकर जाने लगी। पापा को वक्त पर दवाई दे देना और घबराना बिल्कुल नहीं। कोई ख़ास बात हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मिस, मेरे टेस्ट होने वाले हैं। मुझे याद है, कल से टेस्ट की तैयारी शुरू होगी। ओके। सारी बातें कमरे तक पहुंच रही थी। आंखों पर बाजू रख लिया। इसी लम्हे बाहर निकलते वक्त गेट बेल बजी। इसने आगे बढ़कर खोला तो तारीकी में कुछ देख ना पाई। वो अंदर आ गई तो जिस लड़की को देखा आंखों को यकीन ना आया। बिनिश, तुम? कितने अरसे बाद देखा था। इस अरसे में कितनी कयामतें इस पर टूट पड़ी थी। ये सिर्फ इसका शिकस्ता वजूद जान सकता था। तज़ईन आपी, आप यहाँ कैसे? वो पहले से भी निखरी निखरी लग रही थी। चेहरे पे तकद्दुस छाया हुआ था। मैं तो इन बच्चों को पढ़ाने आती हूँ, ट्यूटर हूँ इनकी। तुम यहाँ कैसे? मैं अपने भैया के घर आई हूँ। एहसान मेरे भाई हैं। आप आए ना अंदर। इतने अरसे बाद तो आपसे मुलाकात हुई है। वो हाथ पकड़कर अंदर ले आए। पुप्पो आ गई, पुप्पो आ गई। बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया। आप बैठे, मैं भैया से मिलकर आती हूँ। जो इनकी तबीयत का सुना आने के लिए बेकरार हो गई। लेकिन मेरे एडमिशन टेस्ट हो रहे थे। तुम अचानक गायब कहाँ हो गई थी कि फिर नज़र ना आई? मैं बड़े भैया के घर चली गई थी। फिर मेरा इस शहर में रहने को दिल नहीं करता था। बाकी डिटेल मैं अभी आकर बताती हूँ। वो निकल गई। जिंदगी किस राह पर आ गई थी, इसे खुद कुछ खबर ना थी। नत नए मोड़ से इसका टकराव हो रहा था। थोड़ी देर में वो वापस आ गई। मुझे खबर ना थी जिंदगी यूं हमें फिर से मिलाएगी। मुझे तो नदामत ने यूं घेरा था कि मैं किसी से नज़र मिलाने के काबिल ना रही थी। तज़ईन आपी, पता नहीं आपने मुझे माफ़ किया कि नहीं, लेकिन मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती थी कि बराह रास्त आपसे माफ़ी मांग सकूँ। पागल हो बिल्कुल। मैंने तो इसी वक्त तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दिया था जब तुम शर्मसार हुई थी। गलतियाँ तो हो ही जाती हैं इंसान से, खुसूसन लड़कियाँ तो वैसे भी प्यार की भूखी गलत मंजिल की तरफ कदम बढ़ा देती हैं। शुक्र है इस वाक़े ने तुम्हें सबक सिखा दिया। किसी काम से एहसान इसी जानिबा निकला था। इतनी बेतकल्लुफ़ी से दोनों को बातें करता सुनकर रुक सा गया। क्या इसे अपनी खुशकिस्मती समझूं कि आपसे फिर मुलाकात हो गई? वो बहुत शर्मिसार थी। तज़ईन मुस्कुरा दी। मैं किस काबिल हूँ बिनिश? इतनी ही अच्छी होती तो तकदीर ये तमाशा ना दिखाती। मुझ जैसे नसीब तो खुदा किसी दुश्मन के भी ना बनाए। क्या हुआ तज़ईन आपी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? प्लीज़ मुझे नहीं बताएंगी? एक सर्द सी सांस लबों से निकली। चेहरे पे कर्व फैल गया था। क्या करूंगी सुनकर? मुकद्दर के लिखे और होने को क्या दोहराऊं? जो खुदा ने लिख दिया वो झेल रही हूँ। फिर भी कुछ कह देने से तकदीरें तो नहीं बदल जाती, लेकिन इसके बावजूद इंसान एक दूसरे के दुख से आशना रहकर सबक तो सीखता है। तकदीर के दिए हुए एक दूसरे के एहसास की बदलती रवैश से आगाही ना हो तो इंसान को अपना हर दुख हर खुशी नई लगे और अनोखी लगे। बिनिश, तुम्हारी भाभी का केस मेरे हाथ में आया था। ओह, लबों से मुतैयर आवाज़ उभरी। तो वो आप थी, लेकिन आप ही उस रोज़ तो गालबन आप मेरी तलाश में निकली हुई थी और वही दिन मेरा ठोकर खाकर कुछ सीखने का दिन था। वरना अनीस ने मेरे एतमाद की धज्जियाँ बिखेर दी थी और तुम्हें बचाते हुए मैं खुद मुंह के बल गिर पड़ी बिनिश, कि मुझे उठाने वाला तक ना था। तुम्हारे भैया ने बेखबरी में इतनी तजलील की कि अखबार वालों को पर का कौवा बनाने का मौका फराम हो गया और ये खबरें गांव तक में नशर हो गईं। मुझ पर अपने फ़र्ज से कोताही बरतने और ऐश करने का इल्ज़ाम रखकर तलाकनामा भिजवा दिया गया। जानलेवा इंकशाफ ने एहसान को नदामत से तर कर दिया। अब तक क्या समझते रहे और वो निकली क्या, और कितने दुखों से इसकी वक्ती जज्बातियत ने इसे रोशनास करवा दिया। लेकिन अब पछतावे के अलावा कुछ ना था। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे किए की सज़ा आप भुगत रही हैं। मेरी ही वजह से भाभी। इसकी आंखें छलक पड़ी। आगे कुछ ना बोला गया। ये सब किस्मत में लिखा था, तुम्हारी भी और मेरी भी। कसूरवार तो कोई भी नहीं, लेकिन जब दुनिया वाले बगैर कसूर के भी मुजरिम ठहराते हैं तो बहुत कुछ किए बगैर भी हम अपनी जगह चोर बन जाते हैं। एहसान के हाथों बार बार अपनी जिल्लत याद आ गई। मैं बहुत बुरी हूँ आपी, बहुत बुरी। अगर मैं अपने पहले कदम को उठाने से पहले सोच लेती तो इतनी बर्बादी ना होती। क्या हासिल हुआ मुझे? बस दिल बर्बाद करने का बहाना बन गया। रो मत। खुशी तो मुझे इस बात की है कि तुम संभल गई। इसने आंसू हथेली पर समेटे। और आप उजड़ गई और ये बच्चे। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। मैं भैया को सब कुछ साफ साफ बताऊंगी कि असल मुजरिम आप नहीं, मैं हूँ। पहचाने मुझे। बस बहुत हो गया, अब बंद हो जाना चाहिए ये उजड़ने का सिलसिला। जो मैंने किया है वो खुद भुगतूंगी। आंसू थमने का नाम ना ले रहे थे। खबरदार बिनिश, अपने ऊपर अपने हाथों कीचड़ मत उछालना। जो हो गया ऐसे भूल जाओ। तुम्हारे इस अमल से तुम्हारे भाई का दिल मेरी तरफ से साफ तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी तरफ से बदगुमान हो जाएगा, जिसे सारी उम्र
ایک فطری رشتے سے منسلک رہنا ہے۔ میں ان کی معافی تلافی وصول کر کے کیا کروں گی؟ مجھے وہ زندگی واپس تو نہیں مل جائے گی جس عیب کی خدا نے پردہ پوشی کر دی۔ اس سے پردہ مت ہٹاؤ۔ وہ مسلسل سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میں چلتی ہوں، اب پھر ملاقات ہوگی تم سے۔ پھر یہی کہنا ہے، جذباتیت سے کام مت لینا، ورنہ میری اور اپنی دوستی کی امید کبھی نہ رکھنا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ احسان تیزی سے اپنے کمرے میں چل دیا۔ بہت عرصے بعد اپنے دل میں روشنی کی کرنیں پھوٹتی محسوس کی تھی۔ اس سحر نے دل کے اندر باہر کا موسم مصفا کر دیا تھا۔ خدا نے تم سے ملوایا بھی تو کس طرح بنش، جب ایک ایک کر کے میری اقدار مجھ سے چھین لی گئی۔ وہ آتے ہی بیڈ پر ڈیر ہو گئی، لیکن ثانیوں کے اس پورے عرصے میں مجھے ایک صفت کی پہچان ضرور ہو گئی، اور وہ ہے محبت۔ وہ محبت جو ان معصوم بچوں کو دیکھ کر میرے دل سے پھوٹتی ہے، وہ محبت جو احسان کی گہری آنکھوں کو دیکھ کر اپنے دل میں رقص کرتی محسوس کرتی ہوں۔ تم کیا جانو کسی کا تیکھا لہجہ بھی رات کے سناٹوں میں کس قدر ڈسٹرب کرتا ہے۔ کسی کی آنکھوں میں اپنے نام سے اترتی نفرت سے بھی مجھے پیار ہو گیا ہے۔ کتنی خوش قسمت ہوگی وہ عورت جسے وہ متاع جان کہتا ہے۔ اس کی موت کے بعد بھی اس کی یادوں کے چراغ کو کبھی بجھنے نہیں دیتا، لیکن میں اب بزدل نہیں بنوں گی۔ پے در پہ حادثات نے مجھے اقدار کی حفاظت کرنا خوب سکھا دیا ہے۔ جو میرا حق ہے اس کے لیے میں ضرور لڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بنش پھر آنے کا کہہ کر اسلام آباد جا چکی تھی۔ وہ بچوں کو ڈھیر سارا ہوم ورک دے کر اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ حیرانی سے اٹھ بیٹھا، اس کی جرأت پہ دنگ بھی تھا۔ فکر مت کریں، میں ابھی اپنی بات مکمل کر کے چلی جاؤں گی۔ نہیں پلیز بیٹھیں آپ۔ حقیقت میں وہ بہت پشیمان تھا۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ پہلے سے کافی بہتر ہوں۔ مسکرا کر اسے دیکھا۔ احسان صاحب، بات یہ ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آخرکار وہ کہہ گئی۔ احسان کو جیسے کرنٹ لگا ہو۔ اس کی بات کو غیر دماغی سے تعبیر کیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بنا کسی مطالبے کے، بنا کسی سوداگری کے میں آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ عارفہ آپ کی محبت تھی۔ متاع جان تھی اور اس کی موت کے بعد آپ شکستہ ہو گئے، لیکن جہاں آپ کی چاہت چھن گئی وہاں دو بچوں کی ماں بھی چھن گئی۔ میں ان بچوں کے ذہنوں کو از سرنو ترتیب دینا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے یہ مجھے ماں کے روپ میں قبول کر لیں گے۔ اگر نہ بھی کریں تو میں اپنی محبت اور جان فشانی سے ان کے دل جیتنے کی کوشش کروں گی۔ ویسے بھی یہ تو فرشتے ہیں، بڑوں کے دلوں جیسی آلائشوں سے پاک ہستیاں ہیں۔ جہاں سے محبت ملے گی وہاں ہی پناہ ڈھونڈیں گے۔ مجھے اعتبار ہے اپنی محبت پر کہ ایک نہ ایک دن یہ مجھے ماں ضرور سمجھیں گے۔ وہ منہ کھولے دیکھتا رہا۔ وہ نظریں چکائے ہاتھ کی رنگ سے کھیلتی بولتی رہی۔ رہ گئی بات آپ کی نفرت کی، تو احسان صاحب مجھے یہ نفرت بھی گوارا ہے جو ان معصوم بچوں کی محبت کے عوض مجھے ملے۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ مجھے بغیر رخصتی کے مطلقہ قرار دیا گیا ہے، اور جو کچھ آپ کو معلوم کرنا ہے وہ بنش سے پوچھ لیجیے گا۔ ہم ایک زمانے میں اچھی دوست رہی ہیں اور اب بھی ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کبھی عارفہ بن کر نہیں ملوں گی۔ سچ محبتیں کسی کسی کے نصیب ہی میں آتی ہیں۔ میں کسی قسم کی محبت کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی کوتاہی، اپنی غلطی سب قبول کی ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ مجھے معاف کر دیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا کہ آپ کو اب محبت کی ضرورت ہو نہ ہو، ان بچوں کو ماں کی ضرورت ضرور ہے۔ میں عارفہ جیسی محبت نہیں دے پاؤں گی انہیں، لیکن اس سے کم محبت دینی بھی اپنی توہین محسوس کروں گی۔ پیغام دینے کے لیے میرا فون نمبر فرزان سے لے لیجیے گا، کہہ کر تیزی سے نکل آئی۔ اب وہ کوئی رد عمل دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دعا تھی تو بس اپنی محبتوں کے حصول کی۔ ساری زندگی ہر پل وہ ان معصوموں کے کہکوں کے جلترنگ سننا چاہتی تھی۔ اپنے اس فیصلے پر کسی قسم کی ندامت نہ تھی۔ پھر کافی دنوں تک وہ فون کا انتظار ہی کرتی رہی۔ ہر بیل پر ریسیور اٹھا لیتی، لیکن کوئی پیغام دل کو مسردہ دینے نہیں آیا۔ بےکلی سی دل تک میں اتر رہی تھی۔ پھر وہ شام دروازے پہ دستک ہوئی تو اٹھ کر کھولا۔ فرزان اور روشی لپٹ گئے تھے۔ ارے تم لوگ کیسے آئے؟ بے اختیار انہیں چومنے لگی۔ آنکھیں مسرت سے بھیگ گئیں۔ مس اتنے عرصے آپ کیوں نہیں آئیں؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ وہ تو پھپھو آ گئیں تو تیاری کروا دی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اس کے باوجود بھی آپ اتنی یاد آتی تھی۔ فرزان نے منہ بسورا۔ آج خود پاپا نے بولا۔ روشی نے حسب معمول طوطی زبان ہلائی تو اس کا دل دھڑک دھڑک گیا۔ کیا بولا؟ کہ مس کو لینے چلتے ہیں مل کر۔ ساری خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر تھیں، اور یہ بھی کہ اب آپ لوگوں کی مس کو ہمیشہ کے لیے لے آئیں گے تاکہ ہمیں امتحانوں کے دوران کوئی پریشانی نہ ہو۔ پپو بھی بہت خوش ہیں۔ اسے ہنسی آ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ آئے کس کے ساتھ ہو؟ پاپا آئے ہیں، چلے نہ نیچے ہی چلتے ہیں۔ ارے چھوڑو انہیں، چلو ہم کچن میں چل کر عیش کرتے ہیں، ان سے مالی بابا نمٹ لیں گے۔ دونوں تائید میں سر ہلاتے کمرے کی ایک ایک چیز کو دیکھنے لگے، جیسے حقیقی خوشیاں تو یہاں ہی پوشیدہ تھیں۔ چائے کا پانی کھولنے لگا تھا، اس نے ڈبہ اٹھایا۔ میں نے تو بہت کچھ سوچا، تم نے کچھ سوچا کہ ایک شادی شدہ شخص اور دو بچوں کا باپ کیا دے سکے گا تمہیں؟ گمبھیر آواز پر مڑی تو پیچھے احسان کھڑا تھا۔ چہرے پر ہزار رنگ بکھر گئے، چہرہ موڑ کر مصروف ہو گئی۔ غیر شادی شدہ نے مجھے کیا دیا؟ آزادی کا پروانہ، اور ویسے بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا، میں کبھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی۔ ان بچوں کے لیے مجھے سب کچھ قبول ہے۔ کیا واقعی تمہیں مجھ سے کچھ نہیں لینا ہے تزین؟ اگر میں کچھ دینا چاہوں تب بھی؟
وہ بے حد قریب تھا، وہ بے یقینی سے دیکھی گئی۔ کیا یہ واقعی میرے نصیب ہے یا ہمیشہ کی طرح میں خوابوں کی راہ گزر پر ہوں؟ اس نے ہاتھ تھام لیا۔ اتنی عظیم لڑکی کو نفرت سے ہمکنار کر کے مجھے گنہگار تو نہیں ٹھہرنا؟ میں اور عظیم، کیا میں اس لفظ کی حقدار ہوں؟ حقیقت چھپ نہیں سکتی، کبھی نہ کبھی تو آشکار ہونی ہی تھی۔ اچھا ہی ہوا جلد واضح ہو گئی، ورنہ ایک محبت بھرے دل سے میں تو محروم ہی رہتا اور میرے بچے تشنہ رہتے۔ کہیں بنش نے تو نہیں اسے پریشانی لاحق ہو گئی؟ کسی نے بھی نہیں بتایا۔ میں نے کہا نا کہ حقیقت نہیں چھپ سکتی۔ جو کچھ بنش نے کیا، اس کی نادانیوں کو میں نے معاف کیا۔ اب اپنی بات کرو، کب چل رہی ہو میرے گھر؟ چہرہ گلابی پڑ گیا، چائے تھرمس میں نکالنے لگی۔ ہم اپنی محبتوں کے ساتھ ساتھ عارفہ کی یاد کو بھی زندہ رکھیں گے۔ عارفہ میرے بچوں کی ماں تھی اور میری محبت تھی، اور تم میرے بچوں کی محبت اور عارفہ کے روپ میں ملی نعمت۔ کبھی اس کی شبیہ میرے آنکھوں میں دیکھنا تو بدگمان مت ہونا۔ تمہارے وسیع ظرف نے ابھی سے مجھے تمہارا گرویدہ کر دیا ہے۔ لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلیں ڈرائنگ روم میں ہی چلتے ہیں۔ ٹرالی لے جانے لگی۔ اور بچے کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ کس کے بچے؟ آنکھوں میں شرارت امڑ آئی۔ وہ مسکرا دیا۔ ہمارے، اسی طرح جواب دیا۔ بیوقوف نہیں ہوں میں، سمجھے؟ شاباش، اس ہمارے میں ہی آپ کی عافیت ہوگی۔ کہکوں سے در و دیوار گونج اٹھے۔ اس کی جرأت مندی نے اسے منزل کے حصول کا یقین دلا دیا، ورنہ اب اس میں حوصلہ نہ تھا ہاتھ آئی کشتی کو جلانے کا۔ اب ہر جانب حصول ہی حصول تھا، اور اسی حصول میں اس کی تمنیت بھی پوشیدہ تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔